السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلام ان اولیاء اللہ کو کہ جن کی آنکھیں منتظر رہتی ہیں ہر لمحہ اپنے وقت کی حجت کے لیے۔ باکمال ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے بیشتر لمحات مصروف گفتگو رہتے ہیں اپنی حجت کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد مرد و زن کہ جن کے روزمرہ معاملات میں حجت یعنی زمانے کے امام کا یاد رہنا مسلسل جاری اور ساری رہتا ہے۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ہمارا یہ پروگرام رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں تیسرے روزے کے بعد آج چوتھی رمضان کی شب ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ماشاءاللہ پوری روئے زمین پہ مسلمانان عالم اللہ کے امر سے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی زبان اطہر سے فضیلت رمضان سن کر مصروف ہیں روزے رکھنے میں۔ روزے میں جو مین دو چیزیں یقیناً سب بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں وہ ہے سحری اور افطاری۔ بڑے خوبصورت وقت ہیں یہ، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک سحری کا وقت، سحری، ایک افطار کا وقت، یعنی دعاؤں کی قبولیت کی یہ دو کنجیاں ہیں اوقات۔ معزز سامعین، جیسا کہ رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم سب آشنا ہیں کہ اس میں حکم پروردگار سے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے لوگوں میں کہ لوگ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں بلکہ ہر اس چیز سے پرہیز کر رہے ہیں جو اللہ کے امر کے خلاف ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو مخلوق ماشاءاللہ ان دنوں میں جھوٹ سے پرہیز کرتی ہے، غیبت سے پرہیز کرتی ہے، گلے سے پرہیز کرتی ہے، بدخوئی سے پرہیز کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ شعور بلند ہو رہا ہے۔ اب مسلمانان عالم کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں سے رکنے اور پرہیز کرنے کا نام ہے۔ اسی ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر رمضان کی حقیقتوں کو اور خصوصاً ماہ سیام کے عرفانی پہلو کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ویسے تو ڈھیروں باتیں ہیں، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ دو سامنے آتی ہیں۔ پہلا، امر کی اطاعت، اس پہ اپنے آپ کو کاربند رکھنا، اور دوسرا احساس۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، میں کال لے لوں، میں پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سردار؟ جی الحمدللہ، کون بات کر رہے ہیں؟ جی کاظم بات کر رہا ہوں، کروڑ لالیسن سے۔ کروڑ لالیسن سے کاظم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک ٹھاک ہے، سیٹا دوسرا سناؤ، طبیعت جی سے ٹھیک جی ہے؟ الحمدللہ۔ کاظم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پروگرام پڑھاؤنا تو ایک دو پروگرام ہے، ایک رات 10 کو طبیعت دم ہی ہے، یعنی دو پروگرام ہے۔ کاظم صاحب میں اس وقت لائیو پروگرام کر رہا ہوں، آپ سے اس بارے میں انشاءاللہ صبح بات کر لیں گے۔ اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، بسم اللہ۔ اتنا ساکن علم نہیں ہے، ہم سادے بندے ہیں۔ نہیں، اس میں اتنے علم کی تو ضرورت نہیں نا، یقین۔ ویسے ہمیں اللہ یاری کا حسن اللہ یاری کا سیو سنتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ یعنی سید کا امتی کا بھی جن نکاح تو بھی جائز ہے۔ سادہ لائف کوئی مولی سادہ شیعہ نہ کوئی انہوں نے کوئی مناظرہ نہیں کیتا جاتی۔ ہاں کاظم بھائی، مناظرہ کرنے کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے کہ جہاں معاملہ کوئی افہام و تفہیم سے سمجھ آنے والا اور اگلے کو سمجھ آ جانے والا ہو،
یہاں تو آخری اب صورتحال بچتی ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں. میرا خیال ہے اگر اس پہ سمجھ نہ آئی تو پھر اینڈ تو مباہلہ ہی ہے نا, پھر سچے سچے رہیں گے اور جھوٹے جھوٹے رہیں گے. یعنی صحیح وہ ایسا سنیا نہ ہونے گل سادہ کوئی مولوی یعنی سب قاضی صاحب ہے یا دوسرے بھی کوئی گل یعنی سمجھ ساکو سمجھ بھی آوے نہیں گل. جی ماشاءاللہ ایک فیصلہ خدا کی طرف سے اٹل ہے. سید زادی اور کنیزہ سید زادی کے مقام میں خدا نے جب فرق رکھا ہے تو پھر مزید اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ کل آپ کال کیجئے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے. کس ٹائم کال کروں؟ کل دن میں کسی وقت کر لیجئے گا, ابھی ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں تو کل آپ کال کر لیجئے گا. ٹھیک ہے سر, مہربانی. جی شکریہ, اللہ حافظ. خدا. تو میں دو چیزیں رمضان کے حوالے سے جو گزارش کر رہا تھا بہت اہم تھی. میں چاہتا ہوں میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں جب تک ہمارے نیکسٹ کالر نہیں آتے. جس میں پہلی چیز میں آپ سامعین کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, رمضان کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو رمضان احساس کے مضبوط ہونے کا نام, احساس کی حقیقتوں کو پانے کا نام, رمضان کا ہر لمحہ. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات نہیں کر سکے, کال کٹ گئی. آپ جو بھی صاحب کال کرنا چاہ رہے تھے آپ ایک دفعہ دوبارہ کال کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کی کال کو ہم لیں گے. تو جو میں گزارش کر رہا تھا رمضان کے حوالے سے بڑی اہم بات تھی جو سامنے آئی ہے, ایک امر اور دوسرا احساس. یہ دو چیزیں رمضان میں اگر انسان صرف صبح سے شام تک بھوکا رہ کے سحری اور افطاری کی چکر میں نہ پڑے تو آپ یقین کریں یہ دو چیزیں بہت زیادہ سامنے نظر آتی ہیں. پہلا امر یعنی شریعت میں رمضان کے ذریعے اللہ اپنے پاک حبیب کے حوالے سے ان کے ذریعے مخلوق تک ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہ رہا ہے, امر کی پابندی. اب دیکھیں ہم جی ایک معزز کالر ہیں, میں کال لے لوں, میں پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب میرا نام میسم عباس ہے. جی جی میسم عباس کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ سے سوال پوچھنا ہے جمعے کے بارے میں. جی جمعہ اور جو عیدین ہے یہ یعنی کہ اس دور میں یہ واجب ہے نماز جو ہے, یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ امام کے ظہور تک یہ ساکت ہے, تو کیا یہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھتے جمعہ اور ہیں؟ عیدین آپ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا تھا, لیکن جب سے میں نے سنا ہے تب سے شاید میں نہیں پڑھتا. میرے محترم واجب الاحترام آپ لائن پہ رہیے گا اور کالز آ رہی ہیں, میں مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی شکریہ. میرے واجب الاحترام قابل قدر ہمارے پلیٹ فارم سے جس سے ہم مومنین سے مخاطب ہوتے ہیں ادھر سے ایک ہی جواب انشاءاللہ مسلسل رہے گا. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ مسجدوں کو غیر آباد نہ کرو, اللہ کے گھروں کو غیر آباد نہ کرو. اس میں کوئی شک نہیں, امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پیچھے ہی یہ واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نماز جمعہ میں تخیری کی نیت کی جاتی ہے اکثر, تو یہ امام کے انتظار کا ایک دو بلکہ یہ خوبصورت لمحے ہوتے ہیں, ایک جمعہ اور ایک عیدین, جس میں مومنین اکٹھے ہوتے ہیں اور مومنین اکٹھے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ حاضری کے بعد کوشش کرے کہ امام وقت کے اوپر گفتگو کرے. یعنی مومن جو دو مل بیٹھے, 4 مل بیٹھے, 10 مل بیٹھے, وہ امام وقت پہ گفتگو کرے, وہ وقت کی ضرورت پہ گفتگو کرے, وہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اس پہ گفتگو کرے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سید سمر حسین نقوی خانوال سے بات کر رہا ہوں. خانوال سے سید سمر حسین نقوی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک سر. چلیں خدا سلامت رکھے. کچھ کہنا چاہیں گے شاہ صاحب؟
जी किबला, मैं एक कुरान की आयत के तवज्जुह से आपसे बात करना चाहता हूँ। जी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मौजू के माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जल्ल वली। सूरत अल-बकरा की आयत है 148। जी इसमें मालिक हकीकी फरमा रहे हैं वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा जी फस्ताबिकुल खैरात जी ऐनमा तकूनु यअतिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। जी और हर एक के लिए एक सिमत है जी जिसकी तरफ वो रुख करता है। जी बस तुम नेकियों की तरफ सबकत हासिल करो। तुम यहाँ कहीं भी होंगे, अल्लाह एक दिन तुम सबको हाजिर करेगा, जमा कर देगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर काबिल है। जी माशाअल्लाह, सवाल मेरा ये है कि हमें किस तरह की नेकियों में सबकत हासिल करनी चाहिए? माशाअल्लाह, बहुत तो यहाँ खूबसूरत बात सवाल, नमाज रोजे की तो नहीं है ना, बात उससे बाला पर हो रही है। खूबसूरत शाह साहब। ये थोड़ा आप जुड़े रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू। जी बस बड़ी अच्छी आयत का इन्होंने तज़किरा फरमाया सैयद साहब ने, सैयद समन नकवी साहब ने खानेवाल पंजाब पाकिस्तान से, कि सूरह बकरा की 148 के नेकियों में सबकत करो, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें जमा कर लेगा, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तो नेकियों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो नेकियां कौन सी हैं? वैसे तो इस पे एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है शाह साहब की नेकियां वो कौन सी हैं, लेकिन मुख्तसर सा जवाब यही अर्ज़ करना चाहूँगा, हर वो चीज़ नेकी है जिसमें इताअत अम्र खुदाबंदी शामिल हो, हर वो चीज़ नेकी है, यानी अल्लाह के अम्र जिसमें शामिल हो। ये आपने कहा ना, तो इसमें नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, नहीं, नमाज भी है, रोज़ा भी है, ये भी एक नेकियों के खूबसूरत इजहार है। तो साथ इबादत में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी मिस्कीन को खाना खिलाना, किसी का ख्याल करना, किसी के साथ भलाई करके उसको भूल जाना, तो इसके हवाले से बहुत सारी नेकियां। लेकिन इन सबसे बड़ी नेकी, इन नेकियों में सबसे बड़ी नेकी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और कायम आले मोहम्मद अल्लाह ताला फर्ज शरीफ का इंतज़ार। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, कॉल ले लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह या अली अलैहिस्सलाम मदद। सौ बिस्मिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? वसी हसनैन हैदराबाद कर रहा हूँ, अजर रिसालत का एक ब्रॉडकास्टर हूँ जी, और मेरी नशिस्त वगैरह भी चलती रहती है। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त और बड़ा मजेदार होता है, इसमें लाइव क्वेश्चन वगैरह होते हैं, और मैं भी यदि सवालात करता हूँ बड़े मासूमाना से, अगर आपकी इजाजत हो तो कर सकता हूँ। ज़रूर, क्यों नहीं, ये इसलिए तो सजा के बैठे हैं, आप ज़रूर कीजिए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सवाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तकीन है, क्या इसका मतलब क्या है कि जो मुत्तकी हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम फकत उन्हीं के इमाम हैं जी, जो मुत्तकी नहीं उनके नहीं, और मुत्तकी की निशानियां क्या है? ये मासूमाना सा सवाल है जी। हजूर भाई वसी, अच्छा लगा आपकी खूबसूरत गुफ्तगू और खूबसूरत जुमले सुनकर और खूबसूरत आवाज़ सुनकर। यहीं रहिएगा, बस मैं बाकी कॉल बाद में लूँगा, हालांकि कॉल आ रही है। भाई देखो, एक कोई फ़ख्र वाला जो मकाम होता है ना, जो किसी के लिए कोई बाकमाल और बड़ा बाफ़ख्र मकाम हो, तो उसके साथ अगर उस ज़ात को मंसूब किया जाए तो बाकी लोगों के लिए एक मशअल राह बन जाता है कि वो जिसके लिए, जिनका हम नाम ले रहे हैं या जिनके लिए हम ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, जिनकी वजह से हम हैं या जिनकी मोहब्बत हमारे रगों में रच बस रही है, वो कम अज़ कम उनका मयार ये है कि वो मुत्तकियों के इमाम हैं। और अगला सवाल ये कि मुत्तकी कौन होता है, तो मुत्तकी की तारीफ़ इमामुल मुत्तकीन ने अपने खुतबे की सूरत में बड़े खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह फरमाई, जिसमें मैं सिर्फ दो बातें ही कर देता हूँ। जिसमें सरकार से पूछा गया, मौला मुत्तकी कौन होता है? अच्छा, यहाँ एक बात वसी भाई मैं और भी अर्ज़ करता जाऊँ, अगर आपकी निगाह से गुजरा है तो तायद करेंगे कि जिसने पूछा था मुत्तकी की तारीफ़ और इमाम ने जो मुत्तकी पे खुतबा दिया था, वो बंदा खुतबा सुनने के बाद मर गया था, यानी वो बर्दाश्त ही ना कर सका अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से मुत्तकी के जो मकामात हैं। तो सरकार से जब मुत्तकी के बारे में पूछा गया तो याली मुस्करा के फरमाते हैं, मेरा मुत्तकी वो है जो लोगों के ऐब देख के पर्दा रखे। यानी मुत्तकी की सरकार ने इसी तरह बहुत खूबसूरत मिसालें दी। फिर मेरा मुत्तकी जन्नत का मुतलाशी नहीं होता, यानी उसमें लालच नहीं होती, क्योंकि इससे पहले खुद ही फरमा दिया, हमारा सलमान चूँकि मुत्तकी भी है, शिया भी है, इसलिए वो जन्नत का मुतलाशी नहीं बल्कि जन्नत उसकी मुतलाशी है। तो जो मुत्तकी की तारीफ़ है, तो उसमें तो माशाल्लाह बड़े एक समंदर हैं भाई वसी। और यकीन जानिए, जिस दिन शिया कौम ने सिर्फ मुत्तकी के हकीकत को सुन के
صرف سن نہ ہوئے، آپ یقین کیجئے نقشہ ہی روئے زمین پہ مذہب آل محمد کے چاہنے والوں کا ایک علیحدہ ہو جائے گا. پھر علی کو منوانا نہیں پڑے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. ہاں واہ 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 واہ، بہت ہی لاجواب جی، بہت ہی عمدہ. مالک زمانہ آپ کی خیر فرمائے اور آپ کی یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول فرمائے جی. بہت اچھا لگتا ہے آپ کی یہ نشست دیکھ کر. اور ابھی میں کافی دیر سے کال ملانا چاہ رہا تھا لیکن مل نہیں پا رہی تھی، لیکن میں نے بھی آج جستجو دل میں رکھ کے مولا سے مدد مانگ کے آپ کو کال کی اور آپ سے بات ہو گئی. اچھا لگا انشاءاللہ آپ کی نشست میں دیکھ رہا ہوں اور بیچ میں سوالات جو بھی آتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. ضرور سلسلہ انشاءاللہ قائم رہے. انشاءاللہ. شکریہ شکریہ. پنڈی کے مومنین کو سلام، یا علی مدد کہیے گا جی. بسم اللہ. یا علی یا علی حیدر حیدر. یہ ماشاءاللہ راولپنڈی سے وسیع حسنین صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے اور ضرورت بھی تھی، وقت کی ضرورت، لیکن اس پہ کافی تشریح طلب سلسلہ ہے جی. میں ایک کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بخاری صاحب ہیں جی؟ جی میں اسد بخاری عرض کر رہا ہوں. آپ کون بات کر رہے ہیں جی؟ جی سر میں عارف علی بات. جی بات کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں، آؤٹ آف کنٹری سے، پاکستان میں. علی بھائی کہاں سے؟ ماشاءاللہ یو کے سے. اچھا یونائٹڈ کنگڈم سے. جی علی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کی کرنا چاہوں گا جی. اور میں ریگولرلی اس کو دیکھتا بھی سرکار کے حوالے سے جو آپ نے یہ نشریات جو کی ہیں، یہ بہت جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اس سے بہت زیادہ میں نے اس سے استفادہ کیا ہے اور اپنی لائف کو چینج کرنے کے اوپر جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے دو چیزیں ڈسکس پوچھنی ہیں آپ سے. ایک تو یہ چیز ہے کہ اب یہاں پہ آؤٹ آف کنٹری ہوں تو میں جاب کرتا ہوں جی. تو وہاں کا جو تھوڑا سا ماحول ہے یہاں سے جو کہ ڈفرینٹ ہے. مطلب یہاں پہ تھوڑا کمیونیکیشن اور ان چیزوں میں، اور یہاں پہ جو اسپیشلی میں اگر تھوڑا سا اوپن ہو کے بات کروں تو ڈریسنگ اور اس طرح کی جی ٹھیک ٹھیک چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب ہم جب جاتے ہیں اپنے آفیسز میں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز مطلب سرکار کی اس میں وہ نہ آ رہی ہو کہ وہ اس سے رکاوٹ بن رہی ہو. جی جی بالکل. کوشش ہم کرتے ہیں اس کے، پھر بھی اپنے ذہن میں یہ چیز. ایک تو مجھے اس پہ تھوڑا گائیڈنس چاہیے. یہ پوچھنا ہے کہ سرکاری امام مہدی علیہ السلام ریلیٹڈ کوئی آپ اگر بک مجھے ریکمینڈ کرنا چاہیں، کوئی کتاب جو مجھے پڑھنی چاہیے، وہ پلیز آپ مجھے بتا دیں. بھائی علی بھائی یو کے کہاں رہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی میں برمنگھم میں رہتا ہوں. برمنگھم ہوتے ہیں. میں خطاب کر کے آیا ہوں ادھر، کافی مومنین سے ملاقاتیں ہوئی تھیں کافی جگہوں پہ، کونٹری برمنگھم ادھر پڑھ کے آئے ہیں. بہرحال بڑی بات ہے جی، آپ دیار غیر میں بیٹھ کے ماشاءاللہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو میں آپ کی کال میں ہی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اچھا لگا اتنی دور سے آپ کال کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ کال کر رہے ہیں. بھیا دیکھیں ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے جس میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، جس میں ہم پیدا ہوئے. کوئی ہمارے لیے وہ ایسی بزم نہیں سجائی جائے گی جس میں ہمیں کچھ نہ کہا جائے، جس میں کوئی ہمارے سامنے ایسی چیز نہ آئے. مردوں کے سامنے خواتین آئیں گی، خواتین کے سامنے مرد آئیں گے. یہ ہم معاشرہ جس میں رہ رہے ہیں ہم نے رہنا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی، یہ سارا کا سارا مینٹل گیم ہے. یعنی آپ کی ذہن کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کی سوچ میں یہ ہوگا کہ شی از لائک مائی سسٹر، شی از لائک مائی موم، تو یہ میری ماں بہن ہے، تو پھر یہاں دوسری طرف سوچ جائے گی نہیں. کوئی بات نہیں، ڈریسنگ کچھ بھی کر کے آتی رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کی ذہن کی سوچ اتنی بلند ہونی چاہیے کہ آپ زندہ ہیں تو صرف اپنے امام کے لیے، اپنی حجت خدا کے لیے. تو جب اس نیت سے آپ اپنے آپ کو رکھیں گے، انشاءاللہ آفیسز میں رکھیں گے، آپ کالجز میں رکھیں گے، یونیورسٹیز میں رکھیں گے، تو کچھ نہیں ہوتا. کو ایجوکیشن کچھ نہیں کہتی، صرف سوچ کو پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر بچانا بھی ہے تو صرف اس نیت سے کہ خدا کے اس نمائندہ حق نے
بلکہ نمائندہ برحق نے انشاءاللہ تشریف لانا ہے. میں نے ان کو لبیک کہنا ہے, میں نے ان کے لیے ان کے سامنے سرخرو ہونا ہے, تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ خدا بھی مدد کرتا ہے اور خدا کا نمائندہ بھی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے علی صاحب؟ بہت شکریہ. کتاب کا میں نے جی کتابیں آپ بہت ساری ہیں. الصراط السوی فی الاحوال المہدی بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ امام زمان پہ المنتظر القائم, پھر سلطان کائنات, پھر دین نصرت ایک بہت اچھی کتاب ہے. تو اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں, آپ گوگل پہ سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو انبار ملے گا. بلکہ میری تو خواہش ہے ہمارے بچے بچیاں جو ینگ بلڈز ہیں وہ گوگل پہ سرچ کر کے کتابوں کو امام وقت پہ تحقیق کر کے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نقطہ فیس بک, سوشل میڈیا, یوٹیوب, ٹویٹر کہیں نہ کہیں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ ان کا حصہ بھی تو مل جائے نا. ہم آگ نہیں بجھا سکتے تو نام تو بجھانے والوں میں آ جائے گا نا. تو کم از کم ہمارا کردار, ہمارے آج کے ینگ بلڈ جتنا فوکس سارا دن نیگیٹو چیزوں پہ غلطی سے کر بیٹھتے ہیں, اگر یہ اس فوکس میں سے تھوڑا سا فوکس بھی امام وقت پہ ہو جائے تو میرے خیال کمال ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ علی بھائی. میں نے آپ کی کال کے دوران کافی کالز آئیں لیکن نہیں اٹینڈ کی چونکہ آپ اتنی دور سے ڈائریکٹ کال کر رہے تھے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور امام کی محبت میں اضافہ فرمائے. جی دعا میرے لیے ضرور کیجیے. ضرور علی بھائی انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں, کافی دیر سے کال آ رہی تھی, میں معذرت خواہ ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسد بھائی بات کر رہے ہیں, مولانا اسد. آپ کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ جی میں مورو سندھ سے اشفاق حسین. اچھا اشفاق صاحب مورو سندھ سے بات کر رہے ہیں. سائیں کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, پروردگار کے احسان ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی مطلب آپ اگر میرے علم میں اضافہ جی ایک سوال ہے میرا. جی جب ہمارے قائم علیہ السلام جب آئیں گے انشاءاللہ. ہیلو جی انشاءاللہ. جی مولانا صاحب جب ان کی شہادت ہوگی, اچھا جی ان کے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ جیسے کہ ہمارا عقیدہ کہ امام علیہ السلام کے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندگی یہ نہیں چل سکتی دنیا. تو آپ نے کتنا خوبصورت سوال کیا اور آپ کے سوال میں کیا خوبصورت جواب ہے. اشفاق بھائی آپ اس میں لائن پہ رہیے گا. جب آپ نے کہہ دیا کہ امام کے بغیر یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی, حجت کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حجت کو تکلیف دے, کوئی نقصان دے؟ انشاءاللہ یہ حجت دورہ اللہ کی مرضی سے اور ہم مومنین کی دعاؤں سے اور ہم موالیان حیدر کرار کی وفاؤں سے اور ہم سب عاشقوں کے ساتھ دینے سے انشاءاللہ خدا ان کی حکومت کو ارزق توبن و تمتعہ فیہا طویلا, ایک طویل حکومت انشاءاللہ قرار دے گا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے امام کو کچھ ہو, کیونکہ 11 اماموں کی شہادت سن کے آپ اتنے دکھی ہیں کہ آپ برداشت ہی نہیں کریں گے کہ بارے میں کوئی کچھ کہہ سکے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کی شہادت ہوگی, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تمیمی قبیلہ ہوگا, کوئی امام علیہ السلام کو میں بتاتا ہوں اشفاق بھائی ضروری نہیں کتابوں کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہو. پتہ نہیں کن کی ذہنوں کی بٹھیوں سے گزر کر ہم تک باتیں پہنچتی ہیں. کوئی ضروری نہیں جو کتاب میں لکھا ہے وہ اتھینٹک ہو. تو کتاب تو مطلب کہیں نہ کہیں سے آئی ہے نا. ہم سب کو ایسی خواہش ہی نہیں رکھنی, ایسا سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہمارے امام کو کچھ ہوگا. انشاءاللہ امام خیر سے آ جائیں. ہاں ان کے آنے کے بعد وہ اولی الامر ہیں, ان کی مرضی, وہ جس طرح پسند فرمائیں. ابھی ہم نے خیر کی امید رکھنی ہے بھائی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں نے ایک کتاب تھی مولانا ایک لے کر آئے تھے کم سے, میں نے اسی میں حکومت امام مہدی علیہ السلام سے میں نے پڑھا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام جب وہ اپنی مدت پوری کریں گے حکومت, یا ان کو شہید کر دیا جائے گا, اس کے بعد جو آنے والے لوگ تو یہ تو قیامت کے دن یہ وہ لوگ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہادی ہی نہیں آیا. انشاءاللہ ہادی دورہ کے ہدایت کے سلسلے کو خدا جاری رکھے گا. بس آپ دعا کریں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو.
اور اللہ کرے ہم امام کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھیں. میرے سے اگر آپ اس پہ کہیں گے روشنی تفصیلی ڈالنے کی تو اشفاق بھائی اتنا مواد ہے تو میں ایک جملہ صرف 1 یا 1.5 عرض کر دیتا ہوں، کافی کالز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امام کے آنے پہ آسمان سے صدا آئے گی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جب حق آ گیا باطل مٹ گیا تو باطل کے مٹنے کے بعد کوئی مارنے والا باطل کہاں سے آ جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، امام کی اتنی حکومت چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس حکومت میں ایک مومن کا ہزار بیٹا پیدا ہو اور بغیر انسانی طریقہ سے ہو، تو اشفاق بھائی اس کی حکومت کوئی چھوٹی تھوڑی ہے، وہ تو خیر سے بڑی طویل ہے. تو باقی ہم اللہ کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. یقین کیجئے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، مومنوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی امام کے حوالے سے اس طرح کی بات کرے. ہمیں تو انشاءاللہ امید ہے آئے تو صحیح خیر سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک طویل حکومت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، باطل کا نام و نشان مٹ جائے گا، دنیا سے حق غالب آئے گا، خدا کا دین غالب آئے گا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاید آپ کو یہ کسی نے بتائی یا نہیں، سارے نبی دوبارہ آئیں گے امام کے آنے پہ، تمام نبی آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم نصرت کرو گے. سارے نبی دوبارہ آئیں گے، ولی آئیں گے، وسیع آئیں گے. اتنا خوبصورت دور ہوگا، ہمیں بس انتظار کرنا ہے کہ اللہ کرے وہ دور جلدی آئے. انشاءاللہ. علامہ صبر اسد صاحب، اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو ایک سوال اور کر دیں. جی کیجیے. جی کیجیے. میری تھوڑی اردو اسپیکنگ تھوڑی کمزور ہے، بس تھوڑا ایڈجسٹ کر. کوئی مسئلہ نہیں. علامہ صاحب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے جی، کہ ہم اہل تشیع جو ہیں جیسے روزہ افطار کرتے ہیں، تو اہل سنت والوں کی جب اذانیں آتی ہیں یہاں پر موروں میں، تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس اوپر آسمان میں ایک تارا نمودار ہو جاتا ہے، اور ہماری اذان 12 منٹ کے بعد آ جاتی ہے. کہ یہ رات کی یہ دلیل نہیں ہے کہ جب تارا آ جائے تو رات ہو گئی ہے. جی ماشاءاللہ، اس میں بحث نہیں کرنا چاہوں گا. یہ بات سب جانتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں. تو خدا بس مخلوق کی عبادات کو قبول کرے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. چلو، اللہ حافظ. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام سردار، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اور سے بات کر رہا ہوں، علی نام ہے میرا. علی بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی علی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سردار، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہمیں اپنے امام کا درد کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ. حالانکہ ہم اپنے امام کے نام منسوب دنوں کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اور منانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے. بڑا سوال ہے جی. اور کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی مولا کا درد محسوس ہو کہ ہمارے مولا اس وقت کون سی حالت میں ہے، ہم اسے محسوس کر سکیں. ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، آپ نے بہت خوبصورت سوال کی ہے، ایک جھنجھوڑنے والا سوال کی ہے، جگانے والا سوال کی ہے. میں انشاءاللہ اس میں تفصیلی روشنی ڈالتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر امام کا دل ہمیں اپنے دل میں محسوس ہو رہا ہو، امام کا درد، تو مجھے یقین ہے کہ ہم دنیا کی طرف رجوع نہیں کریں گے. ہمیں 24 گھنٹے ایک ہی ہوگا کہ ہمارے مولا اس وقت غمگین حالت میں اور ہم ان کے چہرے پہ مسکران لانے کی کوشش کریں. بس آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. ماشاءاللہ. تھوڑا سے اپنے سوال کا جواب تو آپ نے خوبصورت انداز سے دے دیا. انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی آواز بند کر دیں جی. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زید بات کر رہا ہوں ضلع لیہ سے. زید صاحب لیہ سے بات کر رہے ہیں. جی زید صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ دعائے عید کے بارے. میری آواز بند کر دیں. میری آواز بند کر دیں. میری بند کر دیں. جی
جی پھر آپ بات کریں تاکہ سارے لوگ آپ کو سنیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ دعائیات کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اردو میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی زید صاحب یہ تو بہت اچھا ہے، بلکہ میں مومنین کو اکثر ممبر پہ کہتا ہوں اردو میں، چونکہ ہماری زبان ہے اردو، اگر اردو میں تلاوت کی جائے تو کم از کم مطالب اور مقاصد سے انسان کو آگاہی ہوتی ہے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ضرور ہونی چاہیے۔ جی اسی کے بارے میں علم نہیں تھا نا، ہمیں اپنا عربی زبان نہیں آتی نا، اس وجہ سے پوچھنا چاہتے تھے۔ عربی بھی ماشاءاللہ کسی سے سیکھ لیں، اچھی بات ہے، وہ بھی ثواب ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان اردو ہے ہم اردو والی بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں، تو جب ہم اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی آسانی بھی آئے گی، اور بہت سارے زید صاحب اسرار بھی کھولیں گے ہمارے سامنے کہ امام ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کس مقام پہ کتنا بلند کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کہاں کہاں سے گزار کے اور کتنے اس اعزازات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک اعزاز دعائیت کا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے جانثاروں اور وفاداروں میں شامل فرما۔ یہ خدا سے اتنی بڑی دعا ہے کہ دعائیت کا جب بندہ ترجمہ پڑھتا ہے اردو میں تو یہ جملہ جب سامنے آتا ہے تو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں حجت خدا، جس کے جانثار اور وفادار کون کون ہوں گے جو کتابوں میں پڑھ بیٹھے ہیں، کہاں وہ ہمیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ زید صاحب ضرور اردو میں پڑھیے، ماشاءاللہ۔ مہربانی سر۔ جی شکریہ جی، شکریہ، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں 7 سندھ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا میری بہن، اچھا کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ امام جو ہے امام وقت صاحب الزمان کی جو غیبت ہے اور ظہور کے بعد ہم عورتوں کی کیا ذمہ داری ہوگی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ میری بہن، بس آپ پروگرام سے جڑے رہیے گا، میں انشاءاللہ میری بیٹی میں تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے باقی بیویوں کے لیے بھی آسانی کر دی، حالانکہ اس پہ میں نے بہت گفتگو کی ہے، لیکن انشاءاللہ دوبارہ ہونی چاہیے تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ اور جی یہ اپنی جو اولاد کو اچھی تعلیم، اچھے اسکول، اچھے ٹیوشن دیتے ہیں ہم، اور امام کے لیے کیا سکھانا چاہیے ہمیں اپنی نسل کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں انشاءاللہ میری بہن میں ضرور عرض کروں گا، آج جڑے رہیے گا پروگرام کے ساتھ، کالز کافی ہیں تاکہ باقی مومنین کو بھی ٹائم مل جائے۔ بہت شکریہ میری بہن۔ 7 میں آپ رہتی ہیں تو سرکار کلندر کی دربار پہ حاضری دینے جائیں تو ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور دعا یہی کیجیے گا کہ امام کا یہ پیغام ہم سب مومنین ہمت کر کے اپنی گردن پہ ایک توق کی طرح واجب سمجھتے ہوئے ہر جگہ پھیلائیں، سوشل میڈیا سے پھیلائیں، ممبر سے پھیلائیں، ہر جگہ پھیلائیں، تاکہ لوگوں میں امام کی تڑپ زیادہ ہو اور خدا ہماری دعاؤں پہ ترس کھاتے ہوئے حجت کو بھیج دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ میری بہن، شکریہ میری بہن، شکریہ، اللہ حافظ بہن۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، یس وہ کال کٹ گئی ہے جی، دوبارہ کرتے ہیں جی، آپ دوبارہ کیجئے گا، ماشاءاللہ کالز کافی آ رہی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں، بلکہ آگے کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں حضور؟ زاہد علی بول رہا ہوں، لاڑکانہ سندھ سے۔ لاڑکانہ سندھ سے زاہد علی صاحب، کیسے ہیں زاہد صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ لاڑکانہ کے مومن ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ شکر الحمدللہ سر۔ بڑے جیال مومن ہیں لاڑکانہ کے۔ جی جی سر۔ ہاں تو سنائیں کیسے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ صحیح جا رہا ہے، مولا کا کرم۔ چلو مولا ہمیشہ کرم رکھے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک سوال ہے، میں ابھی کام کر رہا ہوں نا کراچی میں، اچھا تو ہمارے پاس جتنے بھی میرے مطلب بھائی ہیں نا وہ اہل سنت کے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت کرتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ جماعت پڑھ سکتا ہوں نماز؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں؟ میں اپنی تو پڑھتا رہتا ہوں 5 وقت۔ بس ماشاءاللہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی نیت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں، اپنی نیت کے ساتھ، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، مجبوری ہے،
تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، لیکن یہ دیکھیے گا کہیں وہ محسوس نہ کر جائیں، بھائی ہمارے محسوس کر جاتے ہیں یہ درمیان میں کون نماز پڑھنے والا آ گیا، تو یہ دیکھیے گا ناراض نہ ہو جائے، محسوس نہ کر جائیں۔ اچھا جی مطلب پڑھ سکتے ہیں نا؟ تو مطلب اب دیکھیں نا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، آپ مطلب چاہتے ہیں کہ میں باجماعت نماز ادا کروں، اور اگر آپ کہیں دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے وقت کا ضیاع ہے، تو ایسی تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ اہل سنت پڑھتے ہیں، ہم اہل سنت کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی نماز ہے، عبادت ہے، خدا کا ذکر ہے، خدا راضی ہو جائے، بس یہ سب سے بڑی بات ہے جی۔ چلو ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ جی، شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ میں ارباب علی پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ ارباب علی پشاور سے، جی ارباب علی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ایک دو سوال ہے میرے پاس، پچھلے جو ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ایک بندے نے سوال کی تھی لیکن آپ نے بیچ میں پھر وہ چھوڑی، کمپلیٹ نہیں کی نا۔ جی جی تو ایک معذرت خواہ ہوں جی میں۔ پہلا جو سوال ہے وہ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان بہت گناہ گار بھی ہو، اگر جس نے بڑے بڑے گناہ کی ہو لیکن وہ پھر بھی اگر محنت کرے کمبر سلمان جیسا اور جیسا بن سکتا ہے کیا؟ انشاءاللہ بن سکتا ہے جی، بن سکتا ہے، کیونکہ آج جو حسین بیٹھا ہے نا وہ حسین کا بھی بیٹا ہے، آج تو 11 کریموں کی دستار اس کے سر پہ ہے، لیکن کمبر اور سلمان بننے کے لیے کم از کم ایسا عہد کرے کہ پھر کوئی غلطی نہ ہو۔ جی جی ہاں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے اس ملاقات کے لیے اس دن آپ نے کہا تھا کہ تڑپ ہونا لازمی ہے سب سے پہلے، جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ تڑپ کو کیسے لایا جائے، انسان اس کے لیے کیا کرے، اس کے اگر آپ اس سوال کو تفصیلاً بیان کریں۔ ارباب علی میں مختصر تو ابھی عرض کر دیتا ہوں، آپ باقی کال نہیں اٹھاتا۔ تڑپ کے لیے امام کے احسانات کو یاد رکھا جائے، امام کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، ان کا ہر لمحہ ہماری سانس لینے سے لے کر ہمارے سونے تک، اور سونے سے لے کر کھانے تک، کھانے سے لے کر باہر نکلنے تک، باہر نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک، ہر قدم قدم پہ امام کے احسان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تڑپ بڑھ جائے گی۔ اور دوسری چیز اس میں اور بڑی اہم ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی تڑپ میں اضافہ کیوں نہ ہو، جو صرف ہمارا دنیا میں مہربان خیر خواہ نہیں، جو آگے بھی مہربان اور خیر خواہ ہے، یعنی دنیا میں ہمارے لگتے تو ہیں وہ بھی مہربان ہے، وہ بھی خیر خواہ ہے، وہ بھی خیر خواہ ہے، لیکن حقیقی خیر خواہ اور حقیقی مہربان حجت خدا ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تڑپ میں اضافہ، جب آپ شکر کرتے رہیں گے اور ان کے احسانات کو یاد کرتے رہیں گے تو پھر تو تڑپ میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ جی جی۔ اور تیسرا ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جو ریسنٹ وقت میں کوئی ایسا واقعہ یا نشانی ظاہر ہوئی ہو ظہور کے حوالے سے، اگر آپ کو کوئی معلومات ہو۔ ارباب علی نشانیاں تو بہت زیادہ ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ریسنٹ میں ابھی یہ دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہلچل مچ چکی ہے، جھگڑے لڑائی کی صورت میں، فلسطین کی کیفیت دیکھ لیں، باقی ملکوں کی دیکھ لیں صورتحال اس وقت، یعنی یہ بالکل قریبی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ بدامنی اور دست و گریبان ہونا اور خون کا، ناحق خون کا زمین پہ گرنا، یہ تو بڑی قریبی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت ارباب علی۔ ایک چھوٹی سی چیز سنتے جائیں، پشاور سے کال کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی دور سے، ایک چھوٹی سی چیز اور سنتے جائیں، بڑی اہم ہے۔ آپ جوان لگتے ہیں کہ جو آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے تجسس میں اضافہ کر رہے ہیں، خدا کرے سارے جوانوں کو یہی سوچ آئے۔ ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، نشانیاں تو ہمارے کتب میں کافی لکھی ہیں، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ہمارا فرزند آئے گا، لیکن معصوم کا ایک فرمان نشانیوں کے علاوہ بھی ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے فرزند کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی کیونکہ فرمانے والی ذات لسان اللہ ہے، سچوں کے بھی امام ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو پھر وہ ہوگا، یعنی اس لیے زیادہ اہم یہی ہے کہ اچانک سے مراد پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام سے غافل نہ ہوں، کسی وقت بھی تشریف لے کے آئیں گے۔ جی جی بے شک، بہت شکریہ۔ آخر میں اگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اگر موقع مل جائے تصوف کے بارے میں، اگر آپ تھوڑی بہت تصوف ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا جی، ضرور کروں گا تصوف۔ ٹھیک ہے، اوکے۔
اوکے اللہ حافظ جی. اللہ حافظ یا علی مدد. یا علی مدد. یہ کچھ جوان ہی ہے کہ جو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں اتنے پیارے سوال اور جو میرے حساب سے وقت کی ضرورت ہے سوال وہ ماشاءاللہ جوان بیٹھ کے کر رہے ہیں. میرے پاس کافی کالز آئی ہیں. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کالرز کا. ہمارے معزز ہیں جتنے بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں جو کال کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لوں لیکن چونکہ کال آ جاتی پھر مجبوری بن جاتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی میری بہن الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام تو نہیں پوچھوں گا بہنوں بیٹیوں کا, لیکن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ایران سے بات کر رہی ہوں. اچھا ایران سے بات کر رہی ہیں. میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی کال آئی تھی ماشاءاللہ. یس جی 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 میری بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مولانا صاحب اس بار تو میرا جو کوشچن ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ کوئی بات نہیں, اب ہم وہ تو روک تو نہیں سکتے. بسم اللہ کیجئے. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جی. وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہم اپنے اصلی دنیا میں جی تو لائک فشار قبر میں اور پھر روز قیامت میں ہم سے پہلے سوال جواب کیا جائے گا, دین ہمیں اپنی منزل کو ہم جائیں گے. صحیح ہے نا؟ جی. تو میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو دنیا میں کرنے سے نہ ہی ہم سے سوال جواب ہو فشار قبر پہ اور نہ ہی ہم سے سوال جواب ہو روز قیامت میں؟ کوئی ایسا عمل دنیا میں ہے؟ ماشاءاللہ میری بہن, ویسے اب لائن پہ رہیے گا, اتنی دور سے آپ کی کال آئی ایران سے کر رہی ہے اور سوال بھی آپ کے بڑے باکمال ہوتے ہیں. میری بہن ایک عمل ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھا نہ جائے باقی سوالوں کے حوالے سے. ایک عمل ہے میری بہن, وہ ہے خلوص اخلاص. یعنی اگر آپ ہر عمل صرف خوشنودی خلوص اور رضا کے لیے کریں گی تو انشاءاللہ وہ عمل ایسا عمل ہوگا شاید وہ اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات لکھی ہے کہ دو فرشتے ہمارے پاس کندھوں پہ بیٹھے ہیں, ایک کرامن کاتبین, ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے ایک ہماری برائیاں لکھتا ہے. تو جب انسان نیکیاں کے لیے لالچ کے لیے نہیں اور نہ ہی برائیوں کے حوالے سے ذہن میں کہ مجھے گناہ ہوگا, ان دونوں چیزوں سے بچ کے صرف اور صرف خلوص کے ساتھ حکم مان کے یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے امام کی خوشنودی ہے, تو نہ وہ کرامن لکھے گا نہ وہ کاتبین لکھے گا. وہ ایسا عمل ہے جو ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جائے گا. تو ویسے قبر کے سوال تو ہے میری بہن, من ربوں کا, من دینوں کا, من کتابوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا. تو ماشاءاللہ میرا دل مانتا ہے قبر کے سوال ہماری کتب میں لکھی ہیں, لیکن میرا دل مانتا ہے جو عمل خلوص سے کیا گیا ہوگا تو وہ انشاءاللہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جائے گا. تو کیا خیال ہے جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو خدا اپنے بھیجے جانے والے ملائکہ کو یہ فرمائے گا نہیں میرے بندہ یا بندی جس کے پاس سوال کرنے جا رہے ہو میرے امر سے, اس نے چونکہ کیا ہی میری خوشنودی اور رضا کے لیے, تو پھر ہو سکتا ہے خدا کا ارادہ کچھ ہو جائے. اشارتاً نہیں کہہ سکتا ہوں میری بہن, فتوی نہ لگ جائے نا. بے شک بے شک, بالکل. بہت شکریہ, سلامت رہے, بہت شکریہ. میری تھینک بہن, یو سو مچ. میری بہن آپ کا شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب نوید علوی کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا کمالیہ سے, ماشاءاللہ صاحب کمال ہمارے نوید علوی صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شاہ جی, کیا مال آپ نا؟ جی خدا کا احسان ہے. کیسے ماشاءاللہ روزے جاری ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. چلیں خدا اور توفیق دے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر ایک سوال تھا علامہ صاحب. حضور. تو سوال یہ تھا کہ جب 28 سفر کو تنازع بیعت شروع ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا, تو امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے تو کرے کیسے؟ ٹھیک ہے. نہ میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں, نہ میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں, نہ میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں. تو علامہ صاحب جب ہم امام زمانہ کے سامنے, اچھا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کا سوچتا ہے. تو علامہ صاحب مجھے اپنی فیملی پہ خیال آتا ہے کہ میری فیملی کے کردار ان جیسے نہیں ملتے, تو پھر ہم اپنی فیملی کو کیسے مطلب کہ اپنے کنٹرول میں کریں تاکہ ہم اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی امام زمانہ کے سامنے حاضر کریں. نوید بھی ویسے کمال سوال ہے یار, بہت خوبصورت بات کو کہاں سے کہاں جوڑا ہے یار, واقعی کمالیہ کے کمال مومن ہو یار.
भैया बिल्कुल ऐसा ही है, मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। बड़ी बात की आपने। अल्लामा साहब एक ना मतलब कि बहुत वस्का था, मैं बहुत दिन सोचता था, बट मैंने कहा कि अल्लामा साहब लाइव आएंगे तो अल्लामा साहब से ये सवाल डिस्कस करेंगे। नवीद भाई ये तफसील में जवाब दे देना साहब। रिश्तेदारों का, अपने ताल्लुकदारों का और इलाके वालों का और दुनिया वालों का इतना एहसास होना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये खुदा ने आपको तौफीक दी है कि आप सोचते। मैं एक दिन सोच रहा था जी कि मैंने कहा अल्लाह आपने हमारे लिए अनबिया मुरसलीन भेजा, अपना महबूब भेजा हमारे लिए, तो हमारे मतलब कि उम्मतियों ने कितने जुल्म किए उन पे, तो उन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा किया, तो क्या हम अपनी फैमिली पे कंट्रोल नहीं कर सकते? तो क्या हमारा हक इतना नहीं बनता कि नबी पाक ने हमें अच्छा दीन दिया तो हम अपने घर वालों को अच्छा दीन दे? तो मैं ये सोच रहा था, तो मैंने कहा था तो इंशाल्लाह ताला अल्लामा साहब कोई मुझे अच्छा सोल्यूशन बताएंगे, अच्छा क्लू बताएंगे, ताकि हम अपनी फैमिली पे, अपने मोहल्लेदारों पे कंट्रोल करें। बड़ी अच्छा सवाल है, मैं इंशाल्लाह तफसीली जवाब अर्ज करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद अलवी साहब कमालिया से बड़ा खूबसूरत सवाल कर रहे थे, और मुझे इनकी अक्सर कॉल्स में जो सबसे ज़्यादा पसंद बात है ना, वो ये सबका सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सबका सोचना, वरना इंसान अपने लिए ही सोचता रहता है। सबके लिए सोचे तो मेरा ख्याल है ये एक खूबसूरत सिफ़ात में से खूबसूरत सिफत है। मैं इंशाल्लाह इस पे तफसीली रोशनी साथ साथ डालता हूँ। मैं देख रहा हूँ कॉल्स काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आई हैं। चलें जी, जिनकी कॉल मैं नहीं अटेंड कर सका मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह आपकी कॉल का जवाब दिए देता हूँ। इतनी देर में मैं जो सवालात थे मैं उन पे थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। सवालात पे जवाब देने से पहले मुझे कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह फिर हम आपसे सवालों के जवाब, और फिर अगर आपकी कॉल आती है उसके ज़रिए हम आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ब्रेक से वापस आपके खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। आपके कीमती सवालात और ख़ूबसूरत बातें ऐसी हैं कि हर बात पे ही अगर बात की जाए तो बात फिर बात नहीं रहेगी, बातों की बातें बन जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, मगर आप हमारे लिए बहुत मज़ेज़ हैं, तो इसलिए मैं अब आपके सवालात शुरू करता हूँ जवाबात देने की सूरत में। आपका एक सवाल आया था कि नेकियों में सबकत, सूरह बकरा की आयत नंबर 148 तिलावत की थी हमारे एक सैयद साहब ने, मोअज़्ज़ज़ स्कॉलर ने खानेवाल से। तो उसमें नेकियों की सबकत को कौन सी है? तो वो नेकियां मैंने गुजारिश की हैं कि हर नेकी है, लेकिन बड़ी नेकियां विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायम आले मोहम्मद अल्लाह ताला फर्ज शरीफ का सब्र और शुक्र के साथ इंतज़ार। तो इस पे अगर मज़ीद रोशनी डाली जाए तो बात माशाल्लाह बड़ी तवील है, लेकिन अगली बात और ज़्यादा अहम है। हमारे मोअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स के तुम जहाँ कहीं भी होगे वो तुम्हें जमा कर लेगा, तो ये एक बेहतरीन दलील है हमारी कि दुनिया के जिस कोने में भी हम हों हमें नेकियों में सबकत करनी है। और ये आयत बिल्कुल 110% हुज्जत खुदा कायम आले मोहम्मद अल्लाह ताला फर्ज शरीफ की शान के हवाले से नाजिल हुई है कि तुम जहाँ कहीं भी होगे, यानी ये ज़रूरी नहीं कि तुम कहीं भी होगे। तो इसकी दलील में खूबसूरत बात, मासूम का फरमान कि जो मोमिन, जो मवाली, जो उबदार, जो अज़ादार, जो भी कहीं इंतज़ार करता होगा, कहीं भी होगा, तो उसका पहला कदम वहाँ जहाँ वो होगा दूसरा काबा में होगा, तो जमा कर लेगा। मैं एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, कॉल ले लूँ, मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। अब्बास भाई लाहौर से बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा एक सवाल था। जी आगे मैं 9वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह बेटा। आगे पेपर आ रहे हैं, तो मैं कौन सा ऐसा अमल करूँ कि जिससे मेरे पेपर अच्छे हो जाएं? बेटा पहला अमल तो यही है, अपनी तैयारी भरपूर रखें, अपनी तैयारी अच्छी करें, और साथ सुबह सुबह पेपर देने के लिए जाते वक्त अपने इमाम से मदद तलब करके जाएं। 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदा करके जाएं।
اور مولا سے یہ مدد لے کے جائیں کہ اے خدا کے مظہر میری مدد فرمائیے گا، چونکہ میں پڑھ بھی آپ کے انتظار کے لیے رہا ہوں اور آپ کے ظہور کے لیے اور آپ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو مولا میری مدد فرمائیے گا۔ آپ یقین کیجئے گا بیٹا، آپ جب پیپر دینے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے نا ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی جو شاید آپ کو شاید اس سے پہلے یاد بھی نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جب پیپر آئے نا تو آنکھیں بند کر کے 5 دفعہ امام زمانہ پہ سلام پڑھنا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، خاموشی سے دل میں السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ امام کو سلام کرنے کے بعد 5 دفعہ درود پڑھنا اور پھر اپنے اوپر پھونکا دینا اور بسم اللہ کر کے آنکھ کھول کے پیپر دیکھنا، انشاءاللہ بہترین پیپر ہوگا بیٹا۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکریہ۔ شکریہ بیٹا۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ اس وقت پیپر دینے میں مصروف ہیں، کچھ کے پیپر ہو گئے ہیں، کچھ کے ہو رہے ہیں، کچھ کے ہونے ہیں، تو خدا سب کو کامیاب کرے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا۔ اس کی دلیل میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی ہے کہ فرمان کے مطابق دنیا کے جس کونے میں بھی جو بھی انتظار کرتا ہوگا اس کا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قبروں میں بھی سو رہا ہوگا تو اس کو بھی حجت خدا قبروں سے بلوا لیں گے، بلکہ یہاں تک کہ قبر پہ خود بھی آئیں گے، تشریف لے کے آئیں گے اور آ کے اٹھائیں گے۔ یعنی اس کا یہی مطلب ہے تم جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اب کوئی مولا کے چاہنے والے مصر میں سو رہے ہیں قبر میں، کوئی عراق میں سو رہے ہیں، کوئی پاکستان میں سو رہے ہیں، کوئی امریکہ میں سو رہے ہیں، کوئی انگلینڈ میں سو رہے ہیں، کوئی جرمنی میں سو رہے ہیں، کوئی کہاں سو رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، تو سب اٹھ کے انشاءاللہ کعبے اکٹھے ہوں گے۔ تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے خدا تمہیں جمع کر لے گا انشاءاللہ۔ تمہارا کام نیکیوں میں سبقت لینا ہے۔ دیکھیں ویسے تو دنیاوی حوالے سے دیکھا جائے ایک چھوٹا سا عنصر ہے، محسوس نہ فرمائیے گا، پہلے بات غور سے سنیے گا، پھر جو بھی ذہن میں ہو ضرور آپ کمنٹ کیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات، ویسے جیلس پن یعنی جلنا، یعنی کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر انسان جلنے والی کیفیت میں آ جاتا ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں سبقت لینا، دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو تو احسان عمل کہا گیا ہے۔ اور نیکیاں بھی ایسی جو اس کو پسند ہیں، جو اس کی رضا کے لیے ہوں اور جس میں خلوص ہی خلوص شامل ہو۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ روزے میں یہ بھوک اور پیاس کا کیا کنسیپٹ ہے اور کیا مقصد ہے کا؟ اور روزے کا میرا یہ بھی سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ جی میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، آپ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی شکریہ، اللہ حافظ جی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تو کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا۔ تو ہمارا جو سبقت لینا ہے وہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، بڑا اہم نقطہ تھا کہ ویسے ایک دوسرے سے کسی کو اچھا پہنتا دیکھ کے، اچھا کھاتا دیکھ کے، اچھا رہائش دیکھ کے انسان یعنی کہ بڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اور جل بھی رہا ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کا معاملہ ایسا ہے جو ایک دوسرے سے سبقت لینے کا حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی عبادت کر رہے تو اگلا اس کو دیکھ کے خلوص والی عبادت میں اضافہ کر دے، کوئی خلوص والی عبادت کر رہے تو اس کی عبادت اور زیادہ خلوص والی ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ ایک عبادت کر کے کہتے ہیں خداوند عالم میری پریشانی دور فرما، میری تکلیفیں دور فرما، میری ٹینشن دور فرما۔ اب خلوص والی عبادت میں جب کمال آ جائے معزز سامعین، تو پھر دعاؤں میں یہ چیز شامل ہو جائے، پروردگار روئے زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کی پریشانیوں میں خاتمہ فرما، پروردگار روئے زمین پر رہنے والے تمام مخلوق کی ٹینشنوں میں خاتمہ فرما۔ یعنی کہ جب پریشانیوں کے خاتمے اور ٹینشن کی بات آئے گی، ٹینشن کے خاتمے کی بات آئے گی، تو اس کے پیچھے ظہور امام زمانہ چھپا ہوگا۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی کال آئی تھی محترم، میں نہیں اٹینڈ کر سکا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، شکریہ۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے یہ لائیو جو ہے نا دیکھتا ہوں۔ شکریہ شکریہ۔ آپ کی طرف سے بہت ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے کہ آپ کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، اس لیے میں آپ سے ایک یہ قرآن کی آیت ہے اس کے متعلق آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ تھوڑی برائے مہربانی روشنی ڈالیں۔
جی یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ تھے لوگ مگر امت واحد پھر انہوں نے اختلاف کیا اور اگر نہ بات پہلے ہو چکی سے تیرا رب تو فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان اس میں جو اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. پھر اس سے آگے اللہ اور یہ آپ بالکل آپ کے جو پروگرام ہے اس کے ریلیٹڈ ہے یہ ساری آیت اور وہ کہتے ہیں اگر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے تو کہہ دیں اس کے سوا نہیں ہے اللہ کے لیے تو تم انتظار کرو اور میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا. سبحان اللہ. اور مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ ایک امت تھی جیسے اللہ فرماتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے مولود یولد والا فطرت الاسلام. پھر ہم لوگ ان کو کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی مسلمان کوئی جوز کوئی کچھ سکھ بنا لیتا ہے. اللہ تو ادھر فرما رہا ہے کہ یہ ایک ہی امت تھی اور یہ آئے بھی ایک ہی فطرت سے تھے. کیا یہ جو ہمارا آپ کا موضوع جو چل رہا ہے کیا یہی آئے گا تو یہ سب کو پھر ایک کرے گا؟ اس کے اوپر اگر روشنی ڈال سکتے ہیں. یہ آئے تو اس طرح یہ آپ کی بات کی تائید کر رہی ہے اگر بہتر سمجھیں اس میں تھوڑی روشنی ڈال دیں. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سید صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سید صاحب میں دادو سندھ سے بات کر رہا ہوں. محمد حسین. محمد حسین دادو سندھ سے. کیسے ہیں محمد حسین صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مالکوں کی کرم ہے. آپ سنائیں سید سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کا احسان ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سید صاحب میرا ایک سوال تھا رمضان کے حساب سے جی کہ رمضان کو کوئی مارکیٹنگ کا مہینہ سمجھ رہا ہے, کوئی جو اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ, اور کوئی ثواب کا مہینہ سمجھ رہا ہے. لیکن حقیقت میں اس مہینے کی روح کیا ہے؟ اس رمضان کی حقیقت میں کیا روح ہے؟ مطلب کیا مطلب ہے اس رمضان کا؟ کوئی بندہ اپنے حساب سے مارکیٹنگ کے حساب سے سوچ رہا ہے, جو بندہ مارکیٹنگ کر رہا ہے اس حساب سے سوچ رہا ہے. کچھ بندے پھر ثواب کی نیت سے مہینے کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کی حقیقی روح کیا ہے اس حساب سے سوال تھا میرا. بہت اچھا سوال محمد حسین دادو سندھ پاکستان سے. اتنا خوبصورت سوال آپ نے کیا تو اس سوال کا جواب میں نے اپنے آج کے پروگرام کی ابتدا میں ہی گزارش کر دیا تھا تو, لیکن اس سوال کا جواب دہرانے سے پہلے محمد حسین آپ لائن پہ رہیے گا. ایک بات بڑی اہم ہے میں جو آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مارکیٹنگ کا جو آپ جملہ بول رہے ہیں نا, مارکیٹنگ تو خدا ان سب کو بلکہ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب پہ رحم کرے. ہم بہت تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں آتے ہیں, کوئی لانگ ٹائم نہیں ہے. تو آپ کو اگر ایسی کوئی چیز محسوس ہو نا, آپ فوراً خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں کہ خدا ان کو ان چیزوں سے بچائے جو اللہ کو, اللہ کے حبیب کو اور حبیب کی پاک آل کو یہ ناپسند ہیں. تو ایک تو یہ گزارش ہو گئی. دوسرا میں نے گزارش کی تھی شروع میں, پروگرام کے شروع میں, اگر آپ شامل نہیں ہوئے کوئی بات نہیں. رمضان کا ویسے تو بہت سارے اسرار ہیں لیکن دو اسرار بڑے اہم ہیں. پہلا اسرار ہے وہ ہے امر کی اطاعت. دوسرا اسرار ہے احساس کا پیدا ہونا, احساس کا حاصل کرنا, محسوس کرنا کسی چیز کو بھوک اور پیاس کے ذریعے, یعنی ان چیزوں کے ذریعے. تو میں اس پہ انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. اللہ یہ بڑی اچھی کال کر رہے تھے محمد حسین صاحب دادو سے سندھ سے. تو میں وہ بات مکمل کر لوں. اگر کوئی کال آ گئی تو بسم اللہ, ویلکم. آپ ہمارے لیے بہت معزز ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں وہ بات جو کر رہا تھا تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا, چاہے زمین کے جس کونے میں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. کیوں؟ وہ زمین پہ اللہ کا ایسا نمائندہ ہے جو ایک وقت میں ہو کر ہر جگہ موجود. اور اگر کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے تو پھر ہمارے سامنے ایک ایسے کی بھی تو مثال ہے جس کو وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی تھی اور وہ ہر جگہ موجود ہے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سید سردار میاں والی سے بات کر رہی ہوں. رجت کے بارے میں پوچھنا تھا, معنی بتائے اور تفصیل بتائے. رجت کے بارے میں؟ جی اچھا میری بہن, بہت شکریہ کال کرنے کا. میاں والی پنجاب پاکستان سے. بڑا اہم سوال ہے میری بہن. میں نے ویسے اس پہ کافی دفعہ گزارشات پیش کی ہے لیکن یہ ٹاپک چھوٹا تو نہیں ہے, بہت بڑا ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ ضرور عرض کروں گا. آپ کا کال کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ. میری بہن اللہ حافظ.
تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. اتنا خوبصورت یہ ایک امید کی کرن ہے اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے اپنے حبیب کی زبان سے، ان کے ذریعے جہاں کہیں بھی ہوگے بس نیکیوں میں سبقت کرتے جاؤ. انشاءاللہ نیکیوں میں سبقت ہوتی گئی تو تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. نیکی بھی وہ نیکی جس میں خلوص شامل ہو، جس میں جزا کی امید نہ ہو. اب یہاں دیکھیں، اگر آپ غور فرما رہے ہیں، ایک عرفانی نقطہ میں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ریٹرن، ریگارڈ، بدلہ، کوئی جزا. اب خدا ہمیں ثواب دینے سے پہلے اتنا بدلہ، بڑا بدلہ دے رہا ہے کہ شاید جس پہ ہم نے غور کر لیا تو خلوص ویسے ہی شامل ہو جائے گا. کیا وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جمع کر لوں گا، یعنی میں تمہیں بلا لوں گا. یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بن مانگے انعام ہے. ایک تو مانگا جانے والا انعام ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خدا میری یہ نیکی آج قبول ہو جائے، میری عبادت قبول ہو جائے تو صلہ مجھے یہ دے دینا. یہاں خدا خود کہہ رہے ہیں میں تمہیں صلہ دوں گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے میں تمہیں جمع کر لوں گا، میں تمہیں بلا لوں گا. یقیناً خدا جمع کرے، خدا کسی کو بلائے، یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، کوئی چھوٹا تحفہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. لیکن اس کے لیے وہی بات آ گئی، عبادات، نیکیاں اور خلوص والی. ولایت امیر المومنین پر مضبوطی سے کاربند رہنا. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ولایت واجب نہیں، اوجب ہے، مگر وہ ولایت جو محمد دینا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، جو دینا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے ولایت دینا. ہمارے پاس ایک معزز کالر ہے، میں پھر بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سائیں؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جیکوا آباد سندھ سے بات کر رہا ہوں. جیکوا آباد سندھ سے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ثناء اللہ. ثناء اللہ، جیکوا آباد. ماشاءاللہ بڑی دور سے بات کر رہے ہیں. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت دعائیں آپ. وہاں کے مومنین ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. موسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہوگا جیکوا آباد میں؟ یہاں نہیں، موسم ابھی تو گرم تھا، آج تو گرم تھا. کتنا ٹیمپریچر تھا صحیح؟ تقریباً سر میرے حساب سے 40 تک تھا، 40 37 سے. صحیح، اتنا 37 ابھی سے ماشاءاللہ. ہاں سر، یہ کیا کرے. تو روزے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہوگی. یہاں مشکلات ہوتی ہیں. چلے خدا آپ سب کو توفیق دے، ہمت دے. جی ہمت دے. سر ایک سوال تھا. جی جی ثناء اللہ بتائیے. میرا سوال نہیں تھا، میرے دوست کا سوال تھا کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، میں خود تشریف سے ہوں. لیکن سر جی جی یہ بتائیں کہ میں اس کو یہ کلپ دکھاؤں گا آپ کی، کیا سر اس کا جواب دیں آپ، حوالہ دیں آپ کا. ٹھیک ہے، میں اہل سنت کی کتابوں کے حوالے میرے پاس کافی موجود ہیں، جس میں موجود ہے کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے اہل تشیع میں تو ویسے ہی بہت زیادہ حوالے ہیں. ہم تو یقین محکم پہ بیٹھے ہیں، اور ہم ہر نماز کے بعد اپنے امام کو سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. یہ دلیل ہے کہ امام موجود ہیں، آ چکے ہیں. خیر سے 255 ہجری میں سرکار تشریف لائے تھے. تو میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ اپنے دوستوں تک، سب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ کی یہ حجت آ چکی ہے. ہاں اگر کسی کا یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مطلب وہ دنیا میں نہیں آئے، تو ثناء اللہ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آئیں گے، اتنا ہی کافی ہے. سب متفق تو ہیں نا، چونکہ ہمارے بھائی اہل سنت خلفائے رسول کو خلیفۃ الرسول کہتی ہے، بسم اللہ. لیکن ہمارے برادران اہل سنت امام مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. خلیفۃ الرسول ہونا بھی کیا بات ہے، پر خلیفۃ اللہ ہونا کیا ہی بات ہے. تو یقیناً وہ خلیفۃ اللہ فی العالمین انشاءاللہ دنیا میں آ چکے ہیں اور بہت جلد ظاہر ہوں گے. میں تفصیل روشنی انشاءاللہ اس پر ڈالوں گا، آپ جڑے رہیے گا. شکریہ، اللہ حافظ. جی دیکھیں کیسا پیارا سوال کر رہے تھے یہ جوان کے ثناء اللہ صاحب کے امام زمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. کوئی کہہ رہے نہیں آ چکے. ہمارے کافی برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی سرکار دنیا میں نہیں آئے، لیکن بہت سارے حوالے کتب کے ہمارے پاس موجود ہیں، اہل سنت کتب کے، جس میں لکھا ہے کہ امام زمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اور اہل تشیع تو ویسے بھی ماشاءاللہ
قائل ہیں کہ سرکار 255 ہجری میں تشریف لائے. میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالتا ہوں. وہ میں پہلا سوال مکمل کر رہا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے نیکیوں میں سبقت کرو، وہ تمہیں جمع کر لے گا انشاءاللہ. اب میں اس پہ ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا. پروردگار عالم، اس خوبصورت رمضان کی مقدس ساعتوں کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، جب تیری حجت کا ظہور ہو، یعنی جس مقصد کے لیے مخلوق نیکیاں کر رہی ہے یا آپ خدا سبقت کروانا چاہ رہے ہیں، ان تمام مخلوق کو ضرور جمع کرنا. اس تمام مخلوق کو ضرور اس ہادی دوراں کے چہرے کی زیارت کے قابل بنانا. پروردگار، جب وہ ہادی دوراں زمین پہ تشریف لائے، کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے، سب ہادی دوراں کے وفاداروں میں شامل ہو جائیں. یہ تو انشاءاللہ ہماری دعا اسی طرح چلتی رہے گی. تو ایک چھوٹی سی دعا تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب ایک سوال تھا کہ ماحول کا فرق، وہ میں نے انگلینڈ سے جو ہمارے پاس کال آئی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ ماحول تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا اپنی امام کی خاطر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہ عاشق کا معیار ہے، یہ ایک کنیزہ ایک خاص کا معیار ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ایک عام کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً عین اللہ فی العالمین ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آنکھ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے. خدا تو ویسے ہی دیکھتا ہے. اور اگر کوئی صاحب کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دیکھے، اللہ کے سوا تو کوئی دیکھتا نہیں، تو اس کو قرآن کا مطالعہ ثواب کی نیت سے نہیں، صرف اور صرف ہدایت کی نیت سے کرنا چاہیے. اور جب ہدایت کی نیت سے کرے گا تو اس کو قرآن کی آیت سامنے نظر آ جائے گی. تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی، اور مومنین بھی دیکھتے ہیں. تو مومنین دیکھتے ہیں تو یہ تو امیر المومنین ہیں، یہ تو مومنوں کے بھی امیر ہیں. بہرحال اگلا ایک سوال تھا، بڑا اہم سوال تھا. ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اپنے امام کا درد محسوس کیوں نہیں ہوتا. اب یقین جانیے یہ کیسا سوال ہے، ایسا گفتگو کا ایک خوبصورت انہوں نے ہمیں رخ دیا ہے کہ میں بلکہ ہماری پوری ٹیم ان کو سلام پیش کرتی ہے. کس خوبصورت انداز سے اس بچے نے بات کی کہ ہمیں امام کا درد محسوس کیوں نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے، ہم امام کو اپنا نہیں سمجھ رہے جس طرح ہم اپنوں کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میرا بچہ، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرے چاچا، میرے تایا، میرے ماموں، ذرا سی تکلیف ہو ہم فوراً دوڑے ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی ضرورت آ جائے اس کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے قریبیوں کے لیے شادیوں میں جاتے ہیں تو ان شادیوں میں ہم بھرپور اپنے آپ کو بنا سنوار کے بڑے زبردست انداز میں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں. امام کا درد محسوس ابھی ہمیں اس لیے نہیں ہو رہا. پہلا پہلو یہی ہے، امام کو ہم اپنا محسوس نہیں کر رہے. ہمیں امام کو اپنا محسوس کرنا ہوگا. اور آپ یقین جانیے جن کا درد ہم دنیا میں محسوس کرتے ہیں یہ اتنے عارضی ہیں، یہ ہماری سانسوں کی ڈوریاں تک کے رشتے ہیں. سانس ختم، رشتے انہوں نے ختم کر دینے ہیں. تو جن کے ساتھ ہمارا رشتہ مسلسل جاری و ساری رہنا ہے تو ان کا درد نہیں محسوس کریں گے تو ہم کون سا درد محسوس کریں گے. تو اس درد کو محسوس کیجئے. آج آپ امام کا درد محسوس کریں گے. آپ یقین جانیے ظہور پہ امام آپ کا درد محسوس کریں گے. امام آپ کا درد محسوس کرتے ہوئے آپ پہ نگاہ شفقت خاص فرمائیں گے. اگر آج آپ امام کے لیے اٹھیں گے، امام کے لیے سوئیں گے، امام کے لیے کاروبار کریں گے، امام کے لیے نوکریاں کریں گے، امام کے لیے بچوں کی پرورش کریں گے، امام کے لیے گھر بنائیں گے، امام کے لیے ہر کام کریں گے، یہ اپنی گفتگوؤں میں امام کی گفتگو کو شامل کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب سارا دن میں ہر لمحے میں امام 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 آپ کی زبان پہ جاری ہوگا تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا؟ سرکار نہیں کہیں گے میرا نوکر، میری کنیزہ، میرا عاشق، یقیناً کہیں گے، کیونکہ حل جزاء لسان الا لسان. تو اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا. سب سے پہلے امام کو ہمیں اپنا محسوس کرنا ہوگا. اور یہ اپنا نہیں تو کون ہے جو آگے بھی اپنا ہے، جو قبر میں بھی اپنا ہے، جو اپنے ظہور پہ بھی ہمارا اپنا ہے، جو روز محشر بھی ہمارا ہے. تو اس سے بڑا اپنا کون ہوگا؟ باقی جن کو اپنا سمجھتے ہیں وہ تو ہمیں چھوڑ دیں گے. ان کا تو بڑا سانسوں کی ڈوری تک کا ایک عارضی رشتہ ہے. سب سے پہلے امام کو اپنا محسوس کیجئے. دوسرا، امام کی کیفیت کو محسوس کیجئے. زیارت ناہیہ، دعائے ندبہ پڑھیے ترجمے کے ساتھ. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں پورے عالم اسلام کو، خصوصاً موالیان حیدر اقرار کو. یہ جو دعائیں منصوب ہے اس میں دعائے ندبہ اور زیارت ناہیہ پڑھیے. جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں ایک جملہ ہوگا، صبح سے شام، شام سے صبح میں خون کے آنسو روتا ہوں. یعنی درد ہے امام کو اپنی جد کے ناحق قتل کا. وہ جو شہادتیں ہوئی تھی امام کو درد ہے. جب آپ ان کے درد کو محسوس کریں گے آپ یقین جانیے آپ ہنسنے سے پہلے سوچیں گے
मैं मुस्कुरा जो रहा हूँ कहीं इमाम इस वक्त दर्द की कैफियत में ना हो, तो आप इमाम की उस कैफियत को महसूस करने की कोशिश करें। इमाम किस कैफियत में मौजूद हैं, जो पूरे रुए ज़मीन पे हर मजलिस में हर अज़ा खाने में जाते हैं और जाके अपनी जद का पुरसा वसूल करते हैं। इसके लिए एक और भी बड़ा अहम पहलू है, वो भी ज़रा नोट कीजिएगा, ज़हन नशीन रखिएगा। क्या कहीं भी खुदा ना करे कोई बंदा दुनिया से जाए तो जब तक अफसोस करने के लिए जाने वाला वारिस को ना मिले, उसका जाने का फायदा ही नहीं है। यानी जाए, फातिहा भी पढ़े, खाना भी खाए, दुआ भी करे, आ जाए, मगर जिसका जो गया दुनिया से उसके वारिस को ना मिले, उसका जाना ना जाना एक होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करो, जिस मजलिस पे जाया करो, जिस पुरसे पे जाया करो, अपने इमाम को इन मजलूमों का वारिस समझ के पुरसा जरूर दिया करो। मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, मौला तेरे शहजादों की बेमौसमी शहादतों का बड़ा अरमान है, मौला तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान है, मौला तेरी शहजादियों के दरबार जाने का बड़ा अरमान है। तो हमेशा पुरसा वारिस को दिया जाता है। एक चीज़ हमेशा ज़हन नशीन रखिए और यकीन के साथ जाया करें कि वारिस मौजूद होता है, चूँकि वारिस ना हो तो विरसा बाकी नहीं रहता। तो आज सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का ये जिक्र अज़ा का विरसा बाकी है, तो इसके पीछे दलील है, वारिस मौजूद है। इमाम के दर्द को अपना दर्द समझिए। आपने देखा होगा आशिक लोग यकीन कीजिए इस कैफियत में रहते हैं जैसे कोई गमगीन और सोगवार होते हैं ना, वो इस वजह से गमगीन और सोगवार होते हैं क्योंकि उनको इमाम की कैफियत का अंदाज़ा होता है। मवालियान हैदर करार एक और बड़ा अहम नुक्ता सामने आया, मैं आपकी खिदमत में, आपकी अमानत है, मैं पेश करना चाहता हूँ, संभालिएगा। बच्चा छोटा अपनी मर्जी से ना हंसता है ना रोता है, उसका गिरिया करना दलील है उसका इमाम वक्त गिरिया करने में मसरूफ है। डायरेक्ट तार जुड़ जाती है, मासूम है ना, मासूम की तार मासूम से जुड़ जाती है। उस बच्चे का किसी वक्त हल्का सा मुस्करा पड़ना, वैसे तो अक्सर बच्चों को बड़े ही हंसवाते हैं, वरना बच्चा तकरीबन या खामोश होता है या फिर गिरिया ही करता रहता है। तो ये इमाम की उस कैफियत का एक इजहार होता है जिसमें इमाम मौजूद है। इमाम के दर्द को अपना दर्द समझिए। मजालिस जिस तरह हमारी जारी व सारी हैं, माशाल्लाह मजालिस बहुत ज़्यादा हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं मजलिस करवाऊँ, लेकिन मजालिस करवाने वालों को ज़रूर बिल ज़रूर हर पढ़ने वालों को हुक्मन कहना चाहिए कि आप मिंबर पे दर्द इमाम ज़माना बयान करें, बताएं इतनी शहादतों के बाद इमाम ज़माना की कैफियत क्या होगी, इमाम ज़माना को हम क्या कह सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अगले तैयारी करके आएंगे, इमाम को हम अपनी वफा का यकीन दिला सकते हैं, इमाम को हम ये यकीन दिला सकते हैं आप खैर से आइए तो सही। अल्लाह करे आपके घर से ये सदियों पुराना और सदियों पर मुहित ये जो गम और पुरसे की कैफियत है, अल्लाह करे ये ख़त्म हो। खुदा करे आपके घर में भी खुशियों की एक बहार आए और अनमिंट बहार आए, यानी ना ख़त्म होने वाली बहार आए। ये तो वफा का यकीन हमारे मिंबरों से दिलाया जा सकता है अपने इमाम को, ताकि सुनने वाले कुछ तो लेके जाए ना। मैं अक्सर आजकल मिंबर पे आप तकरीबन सामीन सुनते रहते हैं, अक्सर मिंबर पे ये कहता रहता हूँ, हमारे मिंबर पे बयान हो रहा है क्या हुआ था, अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर इससे ज़्यादा अहम ये है अब क्या होगा, इमाम आएंगे तो क्या होगा। तो इससे ज़्यादा अहम यही है, इस पर जब फोकस होगा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी। दो चीज़ें, इमाम के दर्द को अपना दर्द कब महसूस करेंगे। तीसरा, इमाम के एहसानात को, वो मैंने वहाँ भी जवाब दिया था, दोबारा भी देने लगा हूँ, एहसानात को याद रखें, अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे इमाम के एहसानात को याद रखें। इमाम का दर्द आपको अपना दर्द महसूस होगा। चौथी बात, इमाम से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करें, जितना हो सकता है इमाम का दर्द महसूस होगा। यकीनन इमाम से मोहब्बत करने वाले वही होते हैं ना जो जिनके साथ बैठो भी इमाम याद आ जाए, जिनके साथ बैठो इमाम की गुफ्तगू के अलावा गुफ्तगू ही ना हो, वही है ना जिनके पास सिवाय इमाम की मोहब्बत के और कुछ है ही नहीं। वही है ना इमाम वाले, वही है ना इमाम से मोहब्बत करने वाले। ऐसे लोगों की महफिलों में शरीफ हो जाओ जिसमें इमाम की मोहब्बत के बगैर कोई जुमला ही आपको ना मिले। चौथी चीज़। पांचवी चीज़, इमाम के दर्द को महसूस करने वाली, रात को सोने से पहले, बस ये पांच ही चीज़ें बताऊंगा, इन्हीं को काफ़ी समझिएगा, अगर इस सवाल के जवाब की तरफ निकलता हूँ। रात को सोने से पहले लाजमन बावुज़ू होके बिस्तर पर सोते हुए अपने इमाम से ज़रूर बातें करके सो। ऐ ज़मीन पर एक कॉल आ गई है मोज़ेज़ कॉलर की, मैं फिर बात करता हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
आगा मैं अरशद बात कर रहा हूँ लड़काना से। अच्छा साहब लड़काना से, जी अच्छा साहब कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप हमें ये पैगाम दे रहे हैं अबाउट इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो ये फेसबुक और पर हम देखते हैं। आपके एनिमेशन भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके अच्छे पैगाम होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हौसला अफजाई का शुक्रिया, मेहरबानी। और जैसे कि अभी अय्याम मौला अली अलैहिस्सलाम चल रहे हैं तो मैं एक मनकबत नुआ पढ़ना चाहता हूँ। बस मुख्तसर सा पढ़िएगा ताकि मैं सवालों के जवाब भी दूं। ज़रूर पढ़िए, मुख्तसर सी ज़रूर हमें सुनाइए, बल्कि सब सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, आज बाबा मर गया है शबरो शबीर का, ये जनाजा है अली का। गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, हाय ताजा हो गए। गम भी भूली कहाँ थी मादरे दिलगीर का, ये जनाजा है अली का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। खुदा आपकी इस काविश को कबूल करे और इंशाअल्लाह खून अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वारिस दुनिया में जल्दी तशरीफ़ लाए और आप तमाम मोमिनीन को इमाम की ज़ियारत नसीब हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो एक पांचवा अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, वो यही था कि रात को सोने से पहले अपने इमाम से ज़रूर गुफ्तगू करें, अपना समझ के अपने दिल की बातें करें। मेरा मौला मेरा ये मसला, मेरा मौला मेरी ये परेशानी, मेरा मौला मेरी ये टेंशन, मेरा मौला मेरे ये मामलात, मौला मेरे लिए आसानी करें। मौला आपके अलावा मैं किसको कहूँ, आप ही तो मेरे अपने हैं ना, आपके अलावा तो मेरा अपना कोई भी नहीं। मौला मौला आप भी तकलीफ़ में हैं, मौला आप भी दुखों में। खुदा आपके ये जो तवील ग़ैबत वाला जो एक हम सबको दुख है ये ख़त्म फरमाया और आपके खरूज में ताजील हो। तो आप इमाम से दिल की बातें किया करें। मौला आज सारा दिन मैंने वक्त गुजारा और मौला आप मेरे अपने हैं ना, तो मैंने आज जो वक्त गुजारा है उसमें मैंने ज़्यादातर वक्त मासियत में गुजारा है। मौला मैं गलतियां कर बैठा हूँ, मौला मैं अपनी गुफ्तगू में, अपने ख़यालों में, अपनी सोचों में, अपने इरादों में मैं गलतियां कर बैठा हूँ। मौला मेरे ऊपर रहम कीजिए, मेरे ऊपर करम कीजिए। मौला जो मैं गलतियां कर बैठा हूँ मौला मैं वो सुबह ना दोहराऊँ, क्योंकि मुझे पता है दो वजूहात से आप खून रोते हैं, एक करबला वालों पे, एक अपने चाहने वालों के अमाल पे। मौला मुझे उन चाहने वालों में करार न देना जो चाहने वाले भी हों और आपके खून रुलाने का सबब भी बने। तो अपने इमाम से ज़रूर बिल ज़रूर रात को सोने से पहले बातें किया करें। तो फिर इसके आखिर में मैं एक छोटी सी दुआ करूँगा कि परवरदिगार हमें ऐसा बनाए कि हम इमाम को मुस्कुराहट देने वालों में हों, ना कि रुलाने वालों में शामिल हों, और इमाम के दर्द को अपना दर्द महसूस करें। वैसे तो इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, फ़िलहाल मैं 5 चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ करते हुए अगले सवाल की तरफ जाऊँगा। यकीनन उस पर मैंने जवाब दिया है। दुआ है उर्दू में बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इसके बाद बड़ा अहम सवाल था कि ग़ैबत में औरतों की ज़िम्मेदारी क्या है। बहुत अहम सवाल। आप यकीन कीजिए ग़ैबत में मर्दों से ज़्यादा मस्तूरात की, लेडीज़ की, ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? सबसे पहले हर माँ को चाहिए घर के माहौल में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के फरमुदात, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हकूक़ अपने घर में ज़्यादा नहीं तो चंद एक रोज़ की बुनियाद पे तिलावत करे या करवाए।
تاکہ روز کی بنیاد پہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ کوئی نہ کوئی چیز بچوں کے ذہنوں میں آنی چاہیے. اس سے پہلے کہ ماں مرنے کے بعد قبر میں جا کے پچھتائے اور یہ کہے کہ کاش میں یہ کر لیتی، آپ یقین کیجئے اس سے بہتر ہے کہ اب وقت ہے کچھ کر لے. روزانہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے بچوں کو ضرور، بجائے اس کے بیٹا آج اس کے گھر یہ تھا، شوہر کو کہے آج ان کے ہاں یہ تھا، ان چیزوں کو چھوڑیے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، بہت جلدی دنیا سے چلے جانا ہے. وقت جو ہے جس مقصد کے لیے عطا ہوا اس کے لیے استعمال کریں. ضرور کوئی نہ کوئی فرمان، کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی ارشاد، کوئی نہ کوئی بات ضرور تلاوت ہونی چاہیے تاکہ جذبہ محبت امام الزمان میں اضافہ ہو. پہلی چیز. دوسری چیز، میری ماؤں کو چاہیے بچوں کو گھر سے بھیجتے وقت ایک سوچ ان کے ذہنوں میں ڈال دیں. تم گھر میں ہوتے ہو یا ہوتی ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے تمہیں یہ سوچ آئے کہ ہمارے والدین ناراض نہ ہو جائے. ہماری ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے. تو گھر سے جب باہر جاتے ہو، ہم نہیں ہوتے، مگر یاد رکھنا حجت خدا تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تو حجت خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم سے زیادہ تمہیں کرنا ہوگا. اپنے امام کے خاطر ہم سے زیادہ امام کا حیا کرنا ہوگا. عورتوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری، خاتون کے ساتھ مل بیٹھے، مستور کے ساتھ مل بیٹھے، بجائے ادھر ادھر کے باتیں اور ادھر ادھر کے معاملات ڈسکس کرنے کے بہتر ہے امام وقت پہ بات کی جائے. کوشش کیا جائے، ایک دوسرے سے پوچھا جائے بہن تو بتا کہ تو نے جب کھانا بنایا تھا کیا تو نے درود آل محمد پہ درود بھیجا تھا؟ کیا تو نے دعا امام زمانہ پڑھی تھی؟ کیا تو نے پیاز کاٹتے وقت، کیا تو نے آٹا گوندتے وقت امام کی دعا پڑھی تھی؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو میری بہن کوئی بات نہیں، کل سے شروع کر لے. یعنی پازیٹیو انداز میں کل سے شروع کر لے. اگر نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، کل سے شروع کر لے. اگر کل گزر گئی پھر بھول گئی 4 دن بعد ملی، کوئی میری بات نہیں میری بہن، کل سے پھر شروع کر لو. کوشش کرو بھولو نا، یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، وقت کے ہاتھوں میں دوبارہ گیا ہوا واپس نہیں آتا. تیسری بات. چوتھی بات، اپنے مردوں کو جو بھی کام کرتے ہیں موالیان حیدر کرار کی مستورات پہ لازم ہے ہمت دلائیں، ان کے حوصلے نہ توڑیں، ان کو ٹارچر نہ کریں، ان کو ذہنی ڈسٹرب نہ کریں، صرف اس لیے کہ ان کو کہیں آپ بھی امام کی خاطر گھر سے نکلو، کام کرو، نوکریاں کرو، کاروبار کرو، اور ہم بھی گھر میں بیٹھ کے امام کے لیے آپ کی خدمت کی خاطر سب کچھ تیار کر کے بیٹھیں گے. گھر کی پوری ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دو، آپ جاؤ امام کی خاطر نکلو اور امام کی خاطر کام کرو. اور جب گھر واپس آئے، چاہے ریڑھی لگاتے 100 روپیہ لے کے آئے، چاہے 500 لے کے آئے، مزدوری کرتے 1000 روپیہ دیہاڑ لے کے آئے. اگر نہیں پکتا روز گوشت تو کوئی بات نہیں، دال پہ بھی وقت گزر سکتا ہے، سبزی پہ بھی وقت گزر سکتا ہے. تو بس شکر کے مقام کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. کن کی خاطر؟ امام کی خاطر. اور میری بہنیں، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، صرف 4 انگلیوں کا ایک سارا معاملہ ہے، زبان سے لے کر حلق تک کا. پیٹ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا آ رہا ہے، وہ نہ اس کے لیے دال ہے، نہ اس کے لیے گوشت ہے، کچھ بھی ہے وہ ڈائجسٹ کرتا ہے وہ. تو اس لیے کوشش کرو ایک چھوٹے سے اس کے لیے اپنی گھر کے ماحول کو ڈسٹرب نہ کرو، امام کے لیے جینا سیکھو. 4 چیزیں. 5ویں چیز، صبح اٹھو، بچوں کو کہو ہاتھ بلند کر کے اپنی حجت کو سلام کریں. لازمی سلام کرو، پورے گھر کا ماحول بنواؤ. صبح اٹھتے ہی بچوں کو، گھر والوں کو، بھائیوں کو یہی کہو، صبح اٹھ کے حجت کو سلام کرو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سلام کرو اور بچوں کو، گھر والوں کو بتاؤ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تو خوش نصیبی ہوگی جب ہم امام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ان کی طرف سے دعائیہ جملے علیہ السلام وصول کریں گے. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی ہماری. تو میری مائیں بہنیں، ویسے تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کم از کم یہ 5 ذمہ داریاں ہی سنبھال لو تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ زندگی کا رخ بدل جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس، بلکہ یہ ہمیں دعا بھی کرتا ہوں خدا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو توفیق دے کہ وہ واقعتاً اپنی امام کی خاطر، نصرت امام کی خاطر اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ اولاد کو اچھی تعلیم دیتے ہیں کہ امام کے لیے انہیں کیا سکھانا چاہیے. ہاں بڑی اچھی بات. ایک کالر معزز ہمارے ساتھ آگے، میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। मियाँ वाली से। जी मेरी बहन कुछ कहना चाहेंगी? मेरा ये सवाल था कि रोजा रखने का मेन मकसद क्या है अब इस दौर में? जी वैसे तो मुझे लगता है आप छोटी मासूम बच्ची हो बेटा। रोज़ा रखने का वैसे तो मैं इस पर तफसीली रोशनी डालूंगा, लेकिन रोज़ा रखने का मेन मकसद यही है कि खुदा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल करते हुए हमें इमाम के काबिल बनाए, ताकि हम इमाम का सामना करने के काबिल बन जाएं। तो इतना ही मेरे ख्याल है फ़िलहाल रोज़ा रखने का आपके लिए मकसद है, वो काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी मैं तफसीली रोशनी बेटा डालूंगा। मौला आपको सलामत रखे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा। मैं गुजारिश कर रहा था कि उन्होंने किसी ने सवाल किया औलाद को अच्छी तालीम, बिल्कुल अच्छी तालीम दिलाओ, बहुत अच्छी तालीम दिलाओ, जितना दिला सकते हो हिम्मत करो, ताकि पढ़ लिख के इमाम के काबिल बन सके। भूल नहीं जाना ओहदा मिलने के बाद, ये नहीं महसूस करना मैं आज ये बन गया, आज मैं ये बन गया, मैंने मेहनत की, मैं फलाना CSS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, पता नहीं किस किस चीज़ में ऑफिसर बन गया। नहीं, नौकरी भी करनी है तो अपने इमाम की खातिर, अपनी हुज्जत की खातिर, अपनी हुज्जत के ज़हूर की राह हमवार करने की खातिर। आप यकीन कीजिए ये ओहदे बहुत आर्जी हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सामने ज़हूर इमाम पे इन ओहदों की कोई गुंजाइश नहीं। ओहदा हुज्जत खुदा देंगे, वही ओहदा होगा जो हुज्जत खुदा देंगे, असल ओहदा वही होगा। लेकिन अगर मेहनत करके आपने ओहदे हासिल किए तो कोशिश कीजिए इन ओहदों को इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने में खर्च कीजिए, कोशिश कीजिए, ऑब्लाइज कीजिए मखलूक खुदा को। मखलूक खुदा के साथ जो रवैया रखिए, कोशिश कीजिए ऐसा प्यारा रवैया रखिए कि अगले सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारा बॉस, हमारा साहब अगर इतना बाकमाल है तो हमारा साहब जिन्हें मानता है वो कितने बाकमाल होंगे। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ज़रूर पढ़ाओ, औलाद को बचपन से ये ट्रेन देना, उनके कानों में ये डालना शुरू कर दो। पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, बड़े ओहदे में पहुँचना है, तो कोशिश करनी है अपनी तनख्वाहें, अपनी सर्विसेज, खिदमात जो आप सर अंजाम देते हो वो खुशनुदी और रज़ा और ज़हूर इमाम की खातिर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर तो कमाल ही कमाल है। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि ग़ैबत में इमाम के लिए हमें क्या सिखाना चाहिए। तो मैंने, मेरी बहन यही गुजारिश की है, इमाम के लिए यही कुछ सिखाना चाहिए। तुम उठो भी मौला के लिए, तुम बैठो भी मौला के लिए, तुम खाओ भी, जागो भी, पियो भी, सो भी, काम भी, कारोबार भी, नौकरियां भी, सब कुछ इमाम के लिए करो। ये चीज़ डालनी चाहिए ज़हनों में, इसलिए कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक और राज है। वो ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर ने पहले ही फरमा दिया, मेरे कायम का इंतज़ार अफजल इबादत है। तो अफजल इबादत को जब इबादतों में शामिल करेंगे तो वो अफजल तरीन बन जाएगी, यानी इबादतों में 4 चांद लग जाएंगे, अफजल इबादत बन जाएगी। तो यकीनन ये सिखाना चाहिए। अगला एक सवाल था, अगर इंसान गुनाहगार हो तो क्या वो सलमान और बूज़र बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा मैंने उस पर गुफ्तगू की थी, हमारी कौन मोसेस स्कॉलर आ गए थे, बात हमारी रह गई थी। बिल्कुल बन सकते हैं। और अमीरुल मोमिनीन के सलमान और अमीरुल मोमिनीन के बूज़र से कायम आले मोहम्मद के सलमान और कायम आले मोहम्मद के बूज़र में बड़ा फ़र्क होना है। अक्सर एक मिंबर पे जुमला कहता हूँ, देख के मानना और है, ग़ैबत में मानना और है। तो बस इसी पे ही हमेशा ज़हन में रखना। अगर हुर को इतने बड़े जुर्म के बाद जो उसने किया, यानी एक हुज्जत का रास्ता रोका, इमाम वक्त के रहवार की लगाम में हाथ डाला, इतने बड़े जुर्म के बाद अगर उसको माफ़ी मिल के अलैहिस्सलाम की डिग्री के साथ साथ उसको रुमाल सैयदा मिल सकता है, तो फिर एक आम मोमिन को क्यों नहीं मिल सकता। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अगर एक ऐसे बंदे को मिल सकता है इतना बड़ा ओहदा, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल सकता। यकीनन हम सबको मिल सकता है, लेकिन जुर्म करने के बाद मुजरिम फिर जुर्म ना करे, यानी जब उस पर कर्म हो जाए। और अगर कोई मेरे से पूछे कि बुखारी साहब कैसे पता चले कि हमारी खताएं माफ़ हो गई हैं, तो उसका बेहतरीन जवाब जो मैं किताबों के
روشنی میں اور جو میں نے شعور کی کرن اس مقدس گھرانے کی دہلیز سے لی ہے اس کی روشنی میں کہنا چاہوں گا، جب آپ دوبارہ گناہوں سے ہٹ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، تو یقین کر لیں آپ کے گناہوں کی معافی دے دی گئی ہے۔ یہ نہ ہو ایک ٹائم گناہ، دوسرے ٹائم معافی، دوسرے ٹائم گناہ، تیسرے ٹائم معافی، صبح گناہ، شام معافی، شام گناہ، صبح معافی۔ نہ، جب گناہوں کے ختم کرنے کے بعد شکر کی طرف سفر رواں دواں ہو جائے، آپ یقین کیجئے آپ کے نہ صرف گناہ معاف ہو گئے بلکہ امام کی نظر کرم بھی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ فیملی کے اوپر فوکس کرنا، یعنی ان کو ایک اچھا دین دینا، کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ یقیناً ان تک پیغام پہنچاؤ۔ میں اس کا جواب تفصیل سے دینے کے بجائے گزارش کرنا چاہوں گا، وہ بہت اہم گزارش ہے، وہ یہ ہے کوشش کرو کوشش کرو کوشش کرو ان تک حقیقت پہنچاؤ، مگر پہلے خود حقیقت کو پورا پالو۔ اگر آپ کی جملہ کوششوں کے بعد بھی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کا واقعہ قرآن میں جناب نوح علیہ السلام کی صورت میں آ چکا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ کا یہ نبی کہتے پروردگار میرے اہل میں سے ہے، انہیں بچا، تو آواز آتی ہے میرا نبی یہ تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے اہل میں سے وہ ہیں، کیونکہ بیٹا اور بیوی پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے کہ پانی سے بچ جائیں گے، لیکن آواز آئی تیرے اہل میں سے وہ ہیں جو تیرا کہنا مان کی کشتی پہ سوار ہوئے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ کوئی ماں بہن بیٹی یہ نہ محسوس کرے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی مرد نوح بننے کی کوشش کر رہا ہوگا، یہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے، بھائیوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ لازمی ہے کہ گھر سے ہی دین کو پھیلانے کا آغاز کریں۔ دین کیا ہے؟ دین یہی ہے ہمارا ہر عمل امر خداوند کے حوالے سے رضائے حجت خدا کے لیے ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ عزاداری ہو، ہر عمل خوشنودی اور رضائے حجت خدا کے لیے ہو، امر خدا بندی سے۔ یہ دین سکھانا ضروری ہے۔ اور ہاں، برداشت بھی، صبر بھی حجت خدا کے لیے ہو، شکر بھی حجت خدا کے لیے ہو۔ اور یہ یقین کیجئے گا، اگر ہمارے اعمال میں، ہمارے روزمرہ معمولات میں صبر نہیں، شکر نہیں، یقین جانیے ہم نے دین کا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہم نے دین کو برائے نام لیے، ہماری زندگیوں میں صبر اور شکر ہی نہیں آیا، وہ چیز ہی نہیں آئی جو خدا ہمیں دیکھنا چاہتا تھا، جو ہم سے اس نے کروایا، اس کے پیچھے تو یہ چیزیں چھپی تھی۔ اگر ہم ان چیزوں پہ قابو نہ پا سکے تو پھر میرا خیال ہے پھر ہم نے ابھی دین سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے رسول کو تو مانا ہے پر رسول کی نہیں مانی۔ جس طرح حکم ہے، آپ یقین کیجئے رسول کا ایک حکم میرے مولا کی چاہنے والی بیٹیوں کی عقلوں میں آ گیا، گھر جنت بن جائیں گے، ورنہ رولے پڑے رہیں گے، آج یہ نہیں ہے تو آج وہ نہیں ہے تو آج یہ نہیں ہے تو آج یہ نہیں ہے، پھر رولے پڑے رہیں گے۔ اگر صرف اور صرف رسول کا ایک فرمان کہ شوہر چونکہ حاکم ہے عورت پہ، اس کے لیے حکم کیا ہے رسول کا شریعت میں، صرف میری بچیوں کو، میری بہنوں کو یہی سمجھ آ گیا، آپ یقین کیجئے گھر ہی جنت بن جائیں گے۔ یہ جو برابری پہ آ گئی ہیں بچیوں میں صبر کم ہو گیا، بچوں میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سائیڈڈ، ٹو سائیڈڈ ہے، لیکن زیادہ تر کردار خدا نے بہت زیادہ طاقت دی ہوتی ہے سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کی مستور کو، عورت کو۔ وہ اگر بہترین انداز میں اس چیز کو لے کے چلے تو میں کہتا ہوں گھر ہی جنت بن جائے۔ یقیناً گھر سے ہی آغاز ہونا چاہیے۔ ضرور بتائیے، گھر والوں کو بتائیے، رشتہ داروں کو بتائیے، کیسے بتائیے؟ بہانے سے بتائیے، کبھی گھروں میں چلے جائیے، کبھی گھروں میں بلا لیجئے، دعوت کے اہتمام کیجئے، روزی کی افطاری کے، جیسے اب افطاری چل رہی ہے، بہترین بہانہ بنایا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو دعوت دے کہ آئے ہمارے گھر افطاری کریں، افطاری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے امام وقت پہ گفتگو کیجئے، افطاری کے بعد پھر آدھا گھنٹہ 40 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے امام وقت پہ گفتگو ہونی چاہیے، سوال و جواب ہونے چاہیے، اور سوال یہی ہونے چاہیے اب تک میں نے امام کے لیے کیا کیا، میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے امام کی رضا کس چیز میں ہے، میرے امام کی خوشنودی کس چیز میں ہے، میرے امام کا ظہور میں تاخیر کیوں ہے، میرا امام ہم پہ کیوں نہیں بھروسہ کر رہا، کیوں نہیں آ رہا امام، آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا، سرکار نہیں آ رہے،
ورنہ تو سرکار آ جاتی. تو یہ تعداد دنیا میں موجود ہے. جب ایسے سوالوں پہ گفتگو ہوگی تو میرا خیال ہے کمال ہو جائے گا. پھر بیٹھ کے فیملیاں گفتگو کریں کیا کہ بھئی ہم نے کیا اپنے بچوں کو امام کے بارے میں کوئی ترغیب دی ہے, کوئی ان کی رغبت امام کے بارے میں بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ بہترین اعمال میں سے عمل ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے اقربا کے ساتھ بیٹھ کے یہ بہترین انداز میں بیان کر کے ایک دوسرے کی ہمت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی بیٹھو تو بسم اللہ. اہل سنت دوست ہے, آپ اہل تشیع ہو, یا آپ اہل سنت ہو, آپ کے اہل تشیع دوست ہیں. ایک دوسرے کو ہمت دلاؤ یار, کوئی تو ہے نا, خدا نے کوئی تو بھیج رہا ہے نا, اللہ کا کوئی نہ کوئی برحق نمائندہ تو آئے گا. یقیناً آ کے وہ دنیا کے اندر تشریف لا کر اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کما حق کو نافذ کرے گا, اسلام کو نافذ کرے گا. تو وہ جو نافذ کرے گا, اسلام اگر نافذ ہوا, کیا ہم اس نافذ ہونے والے اسلام میں کیا ہم پورے اتر سکتے ہیں؟ کیا ابھی ہمارے اندر کوئی میں والی بیماری تو نہیں جو ہمیں اس کے نفاذ میں روک پائے؟ تو اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ تو یہ بہترین چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو ہمت بھی دلا سکتے ہیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھا سکتے ہیں, بڑھانا بھی چاہیے, اور ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر امام تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ قطر نہیں ہونا چاہیے جو میرے مطابق نہیں وہ امام کے مطابق بھی نہیں. سوری ٹو سے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کون امام کے مطابق کتنا ہے, میری کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے. لیکن ہمت دلانا تو ہماری اوقات میں شامل ہے نا, ایک دوسرے کو حوصلہ دلانا تو ہے نا. تو جب ایک دوسرے کو انشاءاللہ حوصلہ ہمت دلائیں گے ضرور بالضرور اس مقام تک ہم پہنچ جائیں گے. اگلا سوال آیا جی کہ روزے کا مقصد, بس اسی پہ وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, بس ایک چھوٹے سے سوال پہ میں عرض کیے دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیا جائے. روزے کا مقصد میں نے عرض کیا تھا, خداوند عالم کی طرف سے بہت سارے مقاصد ہیں, لیکن جو دو مین مقصد ہیں ان مقاصد میں سے وہ بڑے اہم ہیں. اسی پہ ہی اگر فوکس ہو گیا, ذہن کی سوچ چلی گئی تو کمال ہو جائے گا. پہلا مقصد اطاعت امر خدا بندی, اور دوسرا مقصد احساس کو محسوس کرنا, احساس کی دولت کا بڑھ جانا. میں نے آپ کی خدمت میں اپنی توحیدی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں, بلکہ ماشاءاللہ روزہ ہر روز چیز سے بچنے کا نام ہے جہاں اللہ کا امر آ گیا بچنے کے لیے, اور ہر اس چیز کو اپنانے کا نام ہے جہاں اللہ کا امر آ گیا اپنانے کے لیے. دیکھیں دو وقت بڑے خوبصورت خدا نے ہمیں دیے, ایک سحری کا ایک افطاری کا. اگر ان دو اوقات کی حقیقت ہم سب کو سمجھ آ جائے تو آپ یقین کیجئے ہماری دعائیں کہیں بھی قبولیت تک پہنچنے کے لیے نہ رکیں. اگر ہم ان دو وقتوں میں سمجھ پائیں ان دو اوقات کو, خدا نے ان وقت میں اس وقت میں ہمیں کیوں آغاز کروایا اور اس وقت پہ کیوں خدا نے ہمیں اختتام کروایا, آپ یقین کیجئے ہماری دعائیں قبولیت کے معیار پہ پورا ہونے تک کوئی روک ہی نہ سکے. پھر افطاری کے ٹائم ہم انسانوں کی عادتوں میں شامل ہیں, ہم سب کو بلاتے ہیں, سب کو بٹھاتے ہیں. یہ ایک بہترین جڑنے کا ایک انداز ہوتا ہے, جڑ کے رہنے کا ایک انداز ہوتا ہے. پھر ان لوگوں تک بھی راشن پہنچانے کا ایک خوبصورت انداز ہے. چاہے ایک بچے نے بات کی کہ مارکیٹنگ, میں اس بچے کو کہوں گا, دادو سے بات کر رہا تھا, بیٹا چلو مارکیٹنگ ہی صحیح کسی تک کچھ پہنچ تو رہا ہے نا. اس وقت جو کیفیات ہے جگہ جگہ پہ, بڑی تعداد میں دنیا ایسی ہے جن کے لیے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے بس کرم کیا ہے, وہ بیچارے روکھی سوکھی پہ وقت گزار رہے ہیں, خدا ان کے لیے آسانیاں کرے امام کے ظہور کی صورت میں. لیکن چلو کسی نہ کسی انداز سے پہنچ تو رہا ہے نا راشن. چلو ایک آٹے کی بوری چلی جاتی ہے, چلو ایک چاول کا توڑا چلا جاتا ہے, چلو ایک چینی کا 5 کلو چلا جاتا ہے, چاہے آئل چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تو چلا جاتا ہے. خدا توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں نہ صرف ان لوگوں کا خیال کریں کہ جن تک خوراک کا پراپر انتظام نہیں, بلکہ اس مہینے کے ذریعے ہر مہینے میں باقی 11 مہینوں میں بھی اس سلسلے کو ایسے ہی چلائیں. تو احساس پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی جب انسان بھوکا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے شدید اور پیاس لگتی ہے شدید, اس وقت کوئی احساس پیدا ہوتا ہے, اور یقین جانیے جو وہ احساس پیدا ہوتا ہے تو فوراً نگاہیں کربلا کی طرف جاتی ہے. وہ کربلا کا منظر اس چیز کی یاد دلاتا ہے. اللہ جانے ان کی کیفیات کیا ہوں گی جنہوں نے ایسے ماحول میں بھی یہ تو ہم ایک دن کا صبح سے لے کر شام تک کا بھوک اور پیاس, وہاں 3 دن کا پانی نہیں ہے. اللہ جانے محمد کے گھرانے کی وہ کیفیت کیا ہوگی
جب امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی پانی کا خالی مشکیزہ لے کر خیمے خیمے علی اصغر کے لیے پانی تلاش کرتی ہوگی، اللہ جانے اس وقت پیاس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ان احساسات کو محسوس کرنے کا نام روزہ ہے، اور اللہ کے امر پہ قائم رہنے کا نام روزہ ہے۔ بس معزز سامعین، آج ہم آپ سے اتنا ہی مخاطب ہوں گے، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ان کے تفصیلی جوابات پیش کریں گے، اور دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بابرکت اسم مقدس سے کہ خدا ہم سب مخلوق پہ رحم فرما۔ ہم بھول گئے، ہم بھٹک گئے، ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں، ہمارے جسموں پہ ضمیر کی حکومت کو قائم فرما۔ خدا ہم ان کاموں پہ لگ گئے جو ہمارے کرنے والے کام نہیں تھے، خدا ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور رسول کی اولاد خصوصاً حجت زمان بھی راضی۔ خدا ہمیں زمانے کے امام کے وفاداروں میں شامل فرما۔ خدا ہم امام کی خاطر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے کھانے پینے کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ خدا ہمارے دلوں کے اندر سے بغض و حسد کو نکال، یہ ہمارے یہاں رہنے کی چیزیں نہیں ہیں جبکہ ہم نے بٹھا دی ہیں۔ خدا ہماری سوچوں میں پاکیزگی فرما۔ خدا ہم سب کو اگلی جنت کا نہیں، اس مقام اس دنیا کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہماری سوچوں کے رخ کو موڑ دے۔ خدا ہم مخلوق کے تیری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ خدا ہم سب کو امام کی زیارت کے قابل بنا۔ خدا ہمیں امام کا ساتھ دینے والے جانثاران میں شامل فرما۔ خدا زمین پہ کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب حجت کے قابل بن جائے۔ خدا ہمیں بھی توفیق عطا فرما، تیری حجت کا یہ پیغام کائنات کے کونے کونے پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، آپ ماشاءاللہ سحری کا تمام اور انتظام کی تیاری کریں۔ خدا نے چاہا تو انشاءاللہ ٹھیک اگلی جمعرات نہیں، اس سے اگلی جمعرات آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی۔ 18-17 رمضان بنے گی، 16-17 رمضان دوبارہ آپ کی خدمت میں یہی امام وقت کی معرفت کے حوالے سے سوال لے کے آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ان کے عطا کردہ توفیق سے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ خدا ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، امام الزمان ہم سب کے وارث ہوں۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔